Hey guys, assalamu alaikum. Tۄہہِ سارنٕے چھُ خٲر مقدم سٲنِس أکِس نٔوِس ویٖڈیوَس منٛز. أزیُک یُس پوڈکاسٹ چھُ اِٹ اِز ویری اِمپاٹنٹ فار می بِکاز یَتھ پوڈکاسٹ اوسُس بہٕ واریاہ ویٹ کران اینڈ آی وانٹِڈ سم ون فرام دس انڈسٹری ٹو کم فارورڈ اینڈ اسپیک ٹو اس. اور میرا خوشی کا ٹھکانا نہیں ہے. آج ہمارے ساتھ جسے کہتے ہیں ایک لیونگ لیجنڈ فرام کشمیر ہے, یوسف جمیل صاحب, اور یہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے, ان کی لائف ایکسپیرینسز کے بارے میں جانیں گے, اور ان کی جو لائف رہی ہے ہی ہیز بین دیر رپورٹنگ فرام کشمیر سنس اے لانگ ٹائم. انہوں نے وہ دور کشمیر میں دیکھا ہے جس کے بارے میں صرف ہم نے سنا ہے, اینڈ ان کی جو لائف رہی ہے ان ٹرمز آف جرنلزم اٹ ہیز بین نتھنگ لیس دین اے رولر کوسٹر. تو یوسف صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مطلب آپ تو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں, ہم تو چھوٹے سے سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹرز ہیں, اور آئی ریئلی تھینک یو فرام می پرسنلی اینڈ دا انٹائر ٹیم آپ یہاں پہ آئے. تو میرا جو پہلا سوال ہے سر, یو ہیو بین رپورٹنگ فرام کشمیر سنس لانگ, سنس 1990s. تو آپ کے لیے بھی ایک جرنلسٹ ہونا کیا معنی رکھتا ہے اسپیشلی ان کشمیر؟ ایکچولی آئی جوائنڈ جو فارملی جس کو کہیں گے جرنلزم میں آنا, آئی جوائنڈ 1978. 78 جی میں ابھی طالب علم تھا, تو اس زمانے میں طالب علمی کے زمانے میں مقامی اخبارات کے لکھتا تھا. اس کے علاوہ بلٹس بامبے, ان کا ایک اردو ایڈیشن نکلتا تھا, اور منصف حیدرآباد میں کالج کے دور میں ہم وہاں پہ ایک کالج اسٹوڈنٹس ہم وہاں پہ چلے گئے تھے, ایک کالج ٹور تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ میں نے منصف آفس بھی ہم کو لے گئے تھے, تو وہاں پہ ان کے ساتھ الگ سلگ ہوئی. محمود انصاری صاحب اس کے ایڈیٹر تھے, تو ان کے لیے بھی میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. اور پھر اوکیجنلی میں خلیج ٹائمز کے لیے بیسیکلی فیچرز وغیرہ لکھتا تھا. اچھا. تو 78 میں نے مختصر بتاؤں گا آپ کو, میں نے آفتاب کے لیے میں لکھتا تھا اسٹل بینگ اے اسٹوڈنٹ. تو میں نے ایک مضمون لکھا تھا, تو اس کی ایک پہلی قسط شائع ہوئی تھی آفتاب میں, دوسری قسط اس کی شائع نہیں ہوئی. تو وہاں پہ میں چلا گیا, سنالا بٹ صاحب جو چیف ایڈیٹر ہیں آفتاب کے, شکایت کرنے کی اس کی دوسری قسط نہیں چھپی. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ یہاں اگر کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ آئی جوائن دس پروفیشن فارملی. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جرنلزم میرے لیے ایک پیشن ہے. شروعات تو ہوئی تھیں ادھر ادھر لکھنے سے. اس کے بعد ایک ایسا دور آیا جب مجھے لگا کہ یہ ایک انتہائی معتبر پروفیشن ہے, ایک انتہائی اہم پروفیشن ہے جس کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ ہے, کیونکہ ان کی جو سٹوریز ہوتی ہیں, ان کے جو مسائل ہیں, ان کے جو ارادے ہیں, تو ان پہ لکھا جا سکتا ہے. تو میرے لیے اس طرح یہ ایک پیشن بن گیا, اور میں لگاتار اس سے جڑا رہا. حالانکہ بیچ میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, مجھ پہ حملے بھی ہوئے, اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ وضاحت سے بات کریں گے. تو لیکن یہ اب بھی 45 سال 40 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے, تو اب بھی میرے لیے ایک پیشن ہے جرنلزم. اور میں جو ینگسٹرز ہیں, جو نوجوان لوگ ہیں جو اس پیشے سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں یا ہو چکے ہیں, تو ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی اہم پروفیشن, انتہائی ایک نوبل پروفیشن ہے. اگر اس کو ان اصولوں پہ چلایا جائے, ان اصولوں پہ کاربند رہا جائے جو بنیاد ہیں اس پروفیشن کے, تو اس سے بہتر مجھے پروفیشن اور بھی پروفیشنز ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹروں کا شعبہ ہے, دوسرے پروفیشنز ہیں, وہ بھی نوبل پروفیشنز ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جرنلزم ہے اس کا عام لوگوں کے ساتھ یہ جڑا رہتا ہے جرنلسٹ, تو یہ میرے لیے ایک اہم پروفیشن ہے. اور جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ جو بھی ینگسٹرز ہیں, جو بھی نوجوان لوگ ہیں, میں ان کو انکریج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس پروفیشن سے جڑے رہیں اور اس کو صحیح معنوں میں پریکٹس کریں. جب پیک تھا کشمیر میں کانفلکٹ کا ان 90s تب اٹ واز ناٹ ایزی, مشکل ہوتا تھا جرنلسٹ کے لیے یہ چیزیں رپورٹ کرنا. تو اس وقت کا جو جرنلزم تھا اور جو آج کا جرنلزم ہے, اس میں کتنا فرق ہے؟ بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بدلتی نہیں ہیں. جرنلزم جو تب تھا وہ اب بھی ہے, اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ تب بھی اہم تھے, اب بھی اہم ہیں. اور جس طریقے سے اس پروفیشن میں آگے بڑھنا ہے وہ تب بھی
اہم تھا، اب بھی اہم ہے. لیکن اب یہ ہے کہ سرکمسٹنسز کیسے ہیں جہاں سے آپ رپورٹنگ کرتے ہیں یا جس علاقے یا جس خطے کے بارے میں آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اگر وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. یہی میرے ساتھ بھی ہوا، اور اس زمانے میں یہ بہت زیادہ مشکل تھا. سب سے پہلے تو یہ جو مسئلہ ہمارے لیے تھے وہ تھا فلو آف انفارمیشن. وہ حالات کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتا گیا، اور ایک دور ایسا بھی آیا جو فلو آف انفارمیشن تھا وہ بالکل نہ کے برابر تھا. تو اس صورتحال میں انفارمیشن کلیکٹ کرنا، یہ پتہ کرنا کہ کہاں کیا ہوا، حقیقت کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس مختلف ورشنز آتے تھے. کہیں پہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا تھا، کہیں پہ کوئی اٹیک ہو جاتا تھا، کوئی بام بلاسٹ ہو جاتا تھا، تو اس کے ہمیں ڈفرینٹ ورشنز آتے تھے. لوگ کچھ کہتے تھے اور جو وہ کرتے تھے ملیٹنٹس وغیرہ وہ کچھ اور کہتے تھے، اتھارٹیز کا کچھ الگ ورشن ہوتا تھا. تو ان حالات میں ہمارے لیے حقیقت کا پتہ لگانا انتہائی مشکل تھا. تو بہرحال ہم نے جو بھی ہماری کوششیں ہو سکتی تھیں ان کو وہ کوششیں ہم نے بروئے کار لائیں، اور جو اس وقت رپورٹنگ کی جا سکتی تھی صحیح معنوں میں وہ ہم نے کی. اس دور میں اور آج کے دور میں فرق اتنا ہے کہ اب بھی بہت سی مشکلات ہیں جن کا صحافیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اب یہ جو پرانے صحافی ہیں، یہ جو نئے صحافی ہیں، پرانے صحافیوں کے تجربات ہیں، تو وہ تجربات ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آج کل جو بھی صورتحال ہے اس کے باوجود وہ رپورٹنگ کرتے ہیں. اور نئے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے جو ذرائع ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل تھا جب ہم کہیں سے کوئی انفارمیشن کلیکٹ کرتے تھے، سٹوری بنتی تھی، ہم نے اپنی کاپی لکھتے تھے، تو اس کو ہمارے جو ادارے تھے، کیونکہ میں باہر کے اخبارات کے لیے لکھتا تھا، ریڈیو وغیرہ BBC وغیرہ کے لیے، ان تک پہنچانا ہمارے لیے انتہائی مشکل تھا، کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا. اس طرح جس وقت ابھی جو وسائل ہیں وہ ہمیں دستیاب نہیں تھے. تو وہ بھی ایک پہلو تھا ہماری مشکلات کا. تو بہرحال اس صورتحال سے ہم نے کوپ اپ کر لیا، اور ابھی جو صورتحال ہے وہ ذرا مختلف ہے. لیکن جیسا میں نے شروع میں بتا دیا کہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں صحافت کی وہ بدلتی نہیں ہیں، صرف حالات بدلتے ہیں، گراؤنڈ سچویشن بدلتی ہے، اور گراؤنڈ سچویشن کے مطابق آپ کے جو تجربات ہیں ان کو لے کر آپ کو آگے بڑھنا ہے. سر جیسے جب 90s کا دور تھا تب جرنلزم کو بڑا ہی پریسٹیجس مانا جاتا تھا. بہت سارے جو فیملیز تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے جرنلسٹ پڑھے، ماس کمیونیکیشن پڑھے، کیونکہ دیر واز اے سینس آف آنر، ڈگنیٹی تھی اس میں وہ سچا پن تھا. لیکن آج کا وقت ہے کافی اس کا پرسیپشن بدل چکا ہے. تو جو آج کی جنریشن ہے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے. اس کے کیا وجوہات ہے جو آپ کو لگتا اس ہے؟ میں سب سے بڑی بات تو ہے کہ اب جرنلزم اخبارات تک یا ٹیلی ویژن تک محدود نہیں رہا. آپ کے پاس انٹرنیٹ، آپ کے پاس فون ہے، آپ کے پاس انفارمیشن سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے. آپ دنیا بھر کے حالات کا پتہ لگا سکتے ہیں. آپ کے پاس موبائل ہے، فون ہے، تو آپ اپنی انگلیوں سے اس کو مطلب ٹچ کر کے سارا کچھ پتہ کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو جرنلسٹ ہیں، جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، ان کا جو رول ہے وہ محدود ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو اس پروفیشن میں جو خرابیاں آ گئیں، یہ فری فار آل کائنڈ آف اے سچویشن ابھی کریٹ ہو گئی فری ہے، پریس. اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں اب کوئی زیادہ اعتماد نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ہم خود جو جرنلسٹ ہیں وہ ہیں. اور جو تعداد ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے. تو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب اتنے سارے لوگ اس پروفیشن میں ہیں تو ہم بھی کیوں اس میں چلے جائیں، کیونکہ وہاں کوئی زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بیسیکلی اور ایکسیس سب کے پاس ہے، اور ایکسیس آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، اور آپ کی باقی پروفیشنز جو ہیں وہاں آپ کے پیسہ بھی اچھا ملتا ہے آپ کو، اور بنا کسی مشکل کے، کیونکہ اس پروفیشن میں آپ کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس جمیلے میں کیوں پڑے، کہیں اور کوئی کام کریں تو وہاں زیادہ پیسہ ملتا، آرام سے اپنا کام کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں. سر ابھی کیا سب سے زیادہ مشکلات آتی ہے جو جرنلسٹ ہے، جو سنسیئر جرنلسٹ ہے،
جیسے سیفٹی میں آتا ان کو یا لیک آف جہاں تک سیفٹی کا تعلق ہے، بینگ اے بلیور، تو میرے ساتھ تو بہت سارے واقعات پیش آئے، ذاتی حملے بھی ہوئے فزیکلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حفاظت کا جو معاملہ ہے یہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی آپ کو غضن نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے. تو یہ اس معاملے میں بالکل میرا یہ پختہ یقین ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں. اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو. تو اس سلسلے میں مجھے کبھی کوئی فکر نہیں رہی کہ کہیں پہ کوئی بام بلاسٹ ہوگا، کہیں پہ کوئی سچویشن بہت ہی خراب ہے تو وہاں جا کے مجھے جسمانی غضن پہنچ سکتی ہے. تو اس سلسلے میں نے کبھی سوچا نہیں. اور جہاں تک جو پروفیشن کو جو بھی آپ کو کام کرنا ہے اس میں بہت ساری مشکلات ہیں. جیسے فلو آف انفارمیشن کی میں نے بات کی، اب تو فلو آف انفارمیشن اس میں وہ مسئلہ نہیں رہا، لیکن آپ کے پاس کس طرح کی انفارمیشن آتی ہے، کیا وہ صحیح ہے، کیا آپ کو مطلب مس لیڈ تو نہیں کیا جا رہا، تو وہ بڑا مسئلہ ہے. تو جو حقیقت ہے اس تک پہنچنے میں ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی مطلب جو برداشت کی جو معاملہ ہے وہ کم ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے. اس لیے اگر آپ کچھ لکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہ پسند نہ آئے، تو اس کی وجہ سے آپ کو کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ چیزیں ہیں جن جو ایک عام صحافی کو، جیسا کہ آپ نے کہا مخلص صحافی کو، اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیسے آپ نے سیفٹی کی بات کی ہے، مطلب ہم نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو آپ کے بارے میں بہت لکھا ہے. جیسے 90s میں آپ کے گھر پہ بھی شاید گرینیڈ اٹیک ہوا تھا، دراصل میرے دفتر پہ بھی 6 حملے تو ہوئے. ہاں، تو آپ کو کبھی گھر والوں نے نہیں کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو کنٹینیو، آپ چھوڑ دو اس لکیلی پروفیشن کسی کو؟ نے نہیں بتایا تو مجھے. وائف بچے انہیں بہت زیادہ فکر لاحق ہوئی تھی، مطلب وہ فکر مند تھے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بلکہ جب میرے آفس میں پارسل بام ایکسپلوژن ہوا تو اس کے ساتھ ہی میرے والد کو پہلا جو ہارٹ اٹیک ہوا. اسی کے بارے میں اگر لیکن میری والدہ بھی بڑی پریشان رہتی تھیں. بلکہ جو اخبارات میں جو لوگ مارے جاتے تھے ان کی فوٹوگرافس مقامی اخبارات میں چھپتے تھے، تو ہم گھر میں دیکھتے تھے کہ وہ اخبارات ان تک نہ پہنچیں، کیونکہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھیں. اس کے علاوہ میری اہلیہ وہ بھی بڑی فکر مند تھی. لیکن لکیلی کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ یہ پروفیشن چھوڑ دیں، کوئی اور کام کریں. 7 سپٹمبر 1995، مطلب یہ ہر کسی کو کشمیر میں پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا. کین یو ٹیک اس تھرو دا ڈے؟ جیسے آپ صبح، مطلب ہاؤ ڈڈ دس ہیپن؟ آپ نے فیس بک پہ بھی اس کے بارے میں کافی جی. پورے ڈیٹیل میں بتایا، لیکن ہم آپ کی زبانی سننا چاہتے نہیں، ہیں اصل کہ میں مجھے پتا تھا کہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور تو جیسے آپ صبح دفتر گئے. نہیں، اس دن کیا ہوا تھا اگر آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتانا تو میں بتاؤں گا. تو مشکلات تو تھیں مجھے، بلکہ مجھے BBC، میں ان دونوں BBC کے لیے کام کرتا تھا. تو BBC نے مجھے وارن کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ذرا کیئرفل رہیں. تو اس دن کیا ہوا تھا کہ میں آفس چلا گیا تھا، تو ہمارے ایک دوست کی شادی تھی، وہ مگرمل باغ سری نگر میں رہتے تھے. تو ہمارے ایک رائٹرس کے لیے بھی سائملٹینسلی کام کر رہا تھا ان دنوں. تو ہمارے ایک ساتھی آئے تھے سری نگر، منوہر موزز منوہر. تو وہ ان کو ہم سری نگر گھما کے، پرانا شہر جو ہے، ہم نے ان کو دکھایا. تو اس کے بعد وہ اپنے ہوٹل میں چلے گئے، اور میں اور مشتاق علی، ہمارے ایک دوست کی شادی، ایک مشترک دوست ہیں ہمارے، تو ان کی شادی پہ چلے گئے. تو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں یہاں کچھ فارینرس کڈنیپ ہوئے تھے، الفاران نامی تنظیم نے ان کو اغوا کیا تھا. تو انہوں نے پہلے ہی ایک نارویجن ہوسٹیج کو قتل کیا تھا. تو جہاں ہم گئے تھے شادی پہ، تو وہاں کسی نے بتایا کہ ایک اور ہوسٹیج کا قتل ہوا ہے. تو وہاں سے اجلت میں وہاں سے روانہ ہوئے، مشتاق علی جو کیمرہ پرسن تھے اور میں. تو آفس پہنچ کے ہم نے ادھر ادھر فون گھمائے کہ پتہ کیا جائے کہ کیا یہ واقعی صحیح ہے کہ ایک اور ہوسٹیج کو قتل کیا گیا، اور اگر قتل کیا گیا تو کہاں پہ کیا گیا، تاکہ ہم وہاں جائیں اور آن اسپاٹ رپورٹنگ کریں.
تو اتنے میں میرے ایک آفس میں ایک اسسٹنٹ کرتا تھا مظفر خان، تو انہوں نے میرے پاس وہ ایک پیکٹ لایا کہ کوئی لڑکی آئی تھی تو اس نے یہ ڈیلیور کیا، اور لیکن اس نے یہ تاکید کی کہ اس کو اگر کسی کو کھولنا ہے تو وہ صرف یوسف جمیل ہے، کہ کوئی اور اس کو نہ کھولے۔ تو اس کے پیچھے کچھ اور لوگ آئے تھے پوچھنے کے لیے کہ یہ کون لڑکی تھی، یہ کیا دیا اس نے، تو ان کی جو شناخت ہوئی تھی وہ اخوان کے لوگ تھے۔ تو بہرحال جب انہوں نے مجھے میرے سامنے وہ پیکٹ رکھا، تو میں A4 سائز لفافے میں وہ تھا۔ مطلب وہ کیا پیکٹ کیسے آج ہوتے نہیں، ہیں میں نے parcel ویسے ہی ہوتا وہ تھا؟ میں نے وہاں سے نکالا، تو وہ ایک کتاب تھی کشمیر انڈر سلطانز، تو ضخیم کتاب تھی۔ تو اس پہ اوپر ایک اسٹیکر لگا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ وی آر سینڈنگ دس ٹو یو فار ریویو پرپزز، کائنڈلی کنوے یور ویوز اباؤٹ دس بک ٹو اس تھرو اٹس پبلشر۔ تو میں کھولنے والا تھا کتاب کو، تو مشتاق علی نے مجھے بتایا کہ آپ پہلے یہ پتہ لگائیں کہ یا واقعی یہ صحیح ہے کہ یہ ایک اور ہاسٹیج کا قتل ہوا ہے۔ تو میں پہلے ایک پولیس آفسر سے بات کر چکا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ تو ایک دو جو ہمارے جرنل ساتھی ہیں ان سے بھی میں نے بات کی، انہیں بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو فائنلی یہاں پہ ایک پولیس آفیسر تھے PS گل، تو میں نے ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں مشتاق علی نے وہ کتاب اٹھائی، اور یہ ہالو اس کو مطلب اس میں انہوں نے وہ بام وغیرہ رکھا تھا۔ تو مشتاق علی نے وہ اوپن کیا، تو اس کے ساتھ ہی بلاسٹ ہوا، تو ہم تینوں زخمی ہوئے، اور پورا وہ جو ہمارا کمرہ تھا جس کمرے میں بیٹھے تھے وہ تہس نہس ہوا۔ تو جو مشتاق علی، کیونکہ اس نے کتاب کھولی تھی، تو سب سے زیادہ جو جسمانی نقصان ہے وہ اسے ہوا تھا۔ تو فائنلی وہ پھر 3 دن کے بعد اسپتال میں چل بسے، اور مجھے جو ہمارے ایک اور ساتھی تھے ہیں اب بھی، حبیب اللہ نقاش صاحب، وہ بھی فوٹوگرافر ہیں، وہ زخمی ہوئے تھے، ان کو بھی ہاسپٹل لے جایا گیا، اور مجھے ابتدا میں یہاں پہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں داخل کرایا گیا۔ اس کے بعد مجھے BBC والے پہلے دلی اور اس کے بعد لنڈن لے گئے، تو وہاں میں 6 مہینے رہا، وہاں میرا علاج ہوا 6 مہینے، تو 6 مہینے کے بعد پھر میں واپس آ گیا۔ آپ کو لگتا ہے مطلب آج کے ایسے جرنلسٹ ہیں ہمارے سوسائٹی میں کہ یہ اگر ان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوئے دے ول کنٹینیو ڈوئنگ جرنلزم؟ نہیں، ہو سکتا ہے، مطلب یہ ممکن بھی ہے، ناممکن بھی ہے، کیونکہ آج وقت ٹوٹلی چینج ہوا ہے، مطلب کچھ سچ ہیں کے ساتھ جی ہر جی کوئی کھڑا نہیں رہ پاتا۔ ہاں، یہ اصل میں یہ ذاتی فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ ذاتی فیصلے ہیں۔ میرا فیصلہ تھا کم وقت میں میں اس پروفیشن کو نہیں چھوڑوں گا، اور ان چیزوں نے اس سے پہلے بھی مجھ پر حملے ہوئے تھے، اس حملے میں بھی بچ گیا، کیونکہ انٹینشن تو ان کا یہ تھا، کیونکہ جب انہوں نے بتایا تھا کہ اس کو کوئی اور نہ کھولے، صرف یوسف جمیل کھولے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجھے ہی ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے مجھے اس وقت بچا لیا، تو اس سے میرا جو یقین ہے وہ زیادہ پختہ ہو گیا کہ جب تک اللہ نہ چاہے آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس کا جو ترجمہ ہے کہ آپ تب تک نہیں مر سکتے جب تک نہ اللہ کی مرضی شامل ہو۔ تو وہ میں نے وہ پھر ایک کیلیگرافر سے لکھوا کے وہ اپنے آفس میں لٹکا دی تھی۔ تو جب بھی کوئی آتا تھا کہ آپ کیسے بچ گئے، آپ کے ساتھ 6 حملے ہوئے آپ پہ، تو سب سے زیادہ بڑا حملہ تو وہی ہوا تھا۔ تو سب پوچھتے تھے جب بھی آتے تھے مجھے ملنے کہ آپ کیسے بچ گئے، تو میں اشارہ ان کی اس کی طرف کرتا تھا کہ یہ پڑھیے۔ تو بہرحال تو اس واقعے کے بعد اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے، تو ان سے میرا جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ میرا جو یقین ہے وہ پختہ ہو گیا کہ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ تب تک نہیں مر سکتے جب تک نہ اللہ کی اس میں جو مرضی ہے وہ شامل ہو۔ اس ٹائم پہ اور ایک چیز کامن ہوتی تھی، مطلب لوگ آتے تھے آپ کو بلائنڈ فولڈ کر کے کہیں لے کے جاتے تھے کچھ پوچھنے کے لیے، مجھے ایسا کوئی کچھ ہوا؟ بلائنڈ فولڈ نہیں کر کے، صرف ایک جو ابتدا میں ہوا تھا 1989 میں، اس کے تو بارے میں لکھا ہے انٹرنیٹ پہ۔ جب ملٹنسی سٹارٹ ہوئی، تو جے کے حوالے مجھے ملنے آئے تھے آفس میں، تو انہوں نے مجھے بتا دیا کہ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ چلا گیا، تو یہاں جو سیمٹ برج ہے جو اب نیا بن رہا ہے، نور جہان برج، تو وہاں انہوں نے گاڑی روک لی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وہ بلائنڈ فولڈ وغیرہ کر لیں گے۔
تو میں نے ان سے صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ ان کو مجھ پہ بھروسہ نہیں، آپ کو کچھ لگتا ہے کہ میں کوئی آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر سکتا ہوں، تو بہتر یہی کہ مجھے یہیں پہ آپ گاڑی سے اترنے کی اجازت دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہوں گا۔ اگر آپ چاہتے، اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں مجھ سے کوئی مسئلہ آپ کے لیے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ آپ مجھے لائے ہیں اپنے لیڈروں سے ملانے کے لیے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ مجھے اپنے لیڈروں سے ملائیے۔ تو پھر انہوں نے آپس میں کچھ بات کی، تو اس کے بعد مجھے لے گئے۔ تو JKLF کے جو لوگ تھے تو ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو اس کے علاوہ جب مجھے 2 جون 1990 کو آرمی لے گئی تھی اپنے آفس سے، تو انہوں نے مجھے پہلے وہاں پہ پہنچا دیا تھا کھنبل اننت ناگ، تو وہاں سے انہوں نے مجھے شفٹ کیا اوڑی بارڈر پہ۔ تو اننت ناگ سے لے کر وہاں اوڑی بارڈر تک انہوں نے مجھے ایک ٹاول لپیٹا تھا میرے پورے سر پہ۔ تو یہ 2 واقعات ہوئے۔ تو آپ ایسا کیا لکھتے تھے دونوں طرف سے آپ کو نہیں، ہر ایک طرف سے۔ تو اس میں یہ حقیقت مطلب یہ تھا کہ میں کوشش کرتا تھا، میری یہ کوشش رہتی کہ سچ کہا جائے۔ تو مجھے سچ سے دونوں طرف سے تو پرابلم نہیں ہو سکتی ہے نا؟ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جب میں کبھی کوئی ایسی خبر لکھتا تھا یا کسی واقعے کے بارے میں جو حقیقت جان کے میں اپنی رپورٹ میں حقیقت بیانی کرتا تھا، تو اگر وہ ملیٹنٹس سمجھتے تھے کہ ہم نے جو کہا ہے یا ہم جو چاہتے ہیں اس کے خلاف ہے، تو وہ میرے خلاف ہو جاتے تھے۔ اور دوسری طرف جو اتھارٹیز ہیں تو وہ اگر اس واقعے کو ڈفرینٹ انداز سے پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن میں اپنی رپورٹ میں حقیقت بیانی سے کام لیتا تھا، تو ان کے لیے وہ مسئلہ بن جاتا تھا، تو وہ میرے خلاف تھے۔ بلکہ مجھے جب 1996 میں انٹرنیشنل پریس ایوارڈ ملا، تو اس میں سب سے بڑی بات یہی تھی، بلکہ وہاں پہ بتایا بھی گیا کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ٹو دا کنفلکٹ، سب ان کے خلاف ہیں، سب انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ تو وہ ایک بنیادی چیز بنی تھی جس کی بنیاد پہ مجھے وہ ایوارڈ ملا تھا، انٹرنیشنل پریس فریڈم ایوارڈ۔ سر یہ چیز نا کانٹینٹ کریشن میں بھی اپلائی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ مطلب جیسی آپ کی لائف ہے، یو ہیو آلویز اسٹوڈ فار دا ٹروتھ، اور جب سچ انسان بولتا ہے تو آپ کو پرابلمس آتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں میں بھی کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں میں سچ بولوں، لیکن نو دین ایوری ون نہیں، جیسے میں نے بتا دیا نا کہ یہ اپنا فیصلہ ہے، آپ کا یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ پہ انگلی اٹھے، چاہے کسی بھی بات پہ، سچ کہنے پہ ہی، تو اگر یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کے لیے پرابلمس پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ ان پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہیں، تو یہ بالکل آپ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں گے، نہیں یہ میرے لیے یہ جگہ صحیح نہیں ہے، میں کہیں اور اپنا روزگار کمانے کی کوشش کروں گا۔ اب تھوڑا سا ہم لوگ سٹیزن جرنلزم کے طرف آتے ہیں۔ تو میرا جو امپورٹنٹ سوال ہے، میری کافی بحثیں بھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اس کے ریلیٹڈ۔ بہت سارے فیمس اور سکسیزفل جرنلسٹ ہیں آج کے دور میں، جیسے کرن تھاپا ہیں، ارنب گوسوامی ہے، رویش کمار ہے اور پرنب رائے ہے، جن کے پاس کوئی بھی جرنلزم کی ڈگری نہیں ہے۔ تو آپ کے حساب سے جرنلزم میں یا جرنلزم کرنے کے لیے ڈگری امپورٹنٹ ہے؟ میرے پاس بھی کوئی جرنلزم کی ڈگری نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے پاس بھی نہیں ہے؟ کیا بات ہے! صرف جب میں نے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا نا کیسے میں اس پروفیشن میں آ گیا، سونے پہ سہاگا کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں نکلی۔ جی، اس کے بعد جب میں نے 1983 1983 میں نے 1 جنوری کو ٹیلی گراف کلکتہ جوائن کیا، اس کے ایڈیٹر MJ اکبر تھے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس کیا ڈگری ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میرے پاس ڈگری نہیں۔ کہا میرے پاس بھی نہیں ہے جرنلزم کی کوئی ڈگری۔ صرف بنا ڈگری والے اتنا اچھا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر تاہم انہوں نے مجھے کہا کہ ایک شارٹ ڈیوریشن کورس ہوتا تھا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن میں، اس کے جو ڈائریکٹر تھے وہ ان کے دوست تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہاں جایا کریں۔ میں نے ایڈمیشن نہیں لیا وہاں پہ، بالکل ایسے چلا جاتا، کلاسز میں وہاں پہ اٹینڈ کرتا تھا، اور تھوڑا بہت مجھے مطلب جو ویژن ہے وہ میرا زیادہ کھل گیا اس سے کہ کیا بنیادی طور پر یہ کیا چیز ہے، یہ پروفیشن کیا چیز ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں ڈگری بھی اہم ہے، لیکن ڈگری کے بغیر بھی آپ جرنلسٹ بن سکتے ہیں. یہاں پہ اب ماضی کی طرف جائیے، جتنے بھی یہاں کے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، یا آپ پورے جو جنوبی ایشیا کی بات کیجیے گا، انڈیا کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، دوسرے جو آس پاس کے ممالک ہیں ان کی بات کریں، جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جو گزرے ہیں، تو ان کے پاس بھی جرنلزم کی کوئی ڈگری نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈگری اہم نہیں ہے. موجودہ دور میں ڈگری بہت ہی اہم ہے. جب آپ پڑھیں گے کہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھیں گے، تو آپ کا جو آپ کے پاس جو آپ کا ویژن ہے وہ کھل جائے گا. آپ کے پاس ایک روڈ میپ آ جائے گا کہ آپ کو آگے جا کے کیا کرنا ہے، آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ نے کس پروفیشن کو چنا ہے، چننے والے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے صاف ہو جائیں گی، اور وہ آپ کو آگے جا کے آپ کی بڑی مدد کریں گی. اور اس کے علاوہ حالانکہ دیکھا گیا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز میں آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے، کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے، اور اس کے اور گراؤنڈ سچویشن کے بارے میں کبھی کبھی مختلف ہوتی ہیں، بالکل مختلف ہوتی ہیں. تو وہ اس کا احساس آپ کو بعد میں آ جاتا ہے جب آپ گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. لیکن جتنے بھی ابھی جو بڑے بڑے ادارے ہیں میڈیا کے، تو وہاں پہ آج کے دور میں ڈگری ہولڈرز کو بھی لیا جاتا ہے، ان کو ہی چانس دیا جاتا ہے. تو یہ اکا دکا اگر کہیں سے آ گیا، اس نے باضابطہ طور پر جرنلزم کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن اچھا جرنلسٹ ہے، اچھا لکھتا ہے، اچھا بولتا ہے، تو اس کے لیے تو چانس بن سکتا ہے. تو لیکن عام جو اب آپ بات کریں گے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری کی اہمیت اپنی جگہ ہے. جی سر، آج جتنے بھی پبلیکیشنز ہم نے تھوڑی ریسرچ کی، جیسے ٹائمز آف انڈیا ہے، ہندوستان ٹائمز ہے، یا باقی جتنے بھی پبلیکیشنز ہیں، وہاں پہ صاف صاف جب آپ اپلائی کرتے ہو تو وہاں پہ صاف طور پہ لکھا جاتا ہے کہ ڈگری از ناٹ امپورٹنٹ. جی جی، تو وہ چیز بیسیکلی یہ ٹیلنٹ ہے نا، بالکل، مطلب جیسے سر آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے، اور اس کے علاوہ آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پروفیشن کیا ہے. لیکن اس پروفیشن میں سکسیزفل بننے کے لیے اس کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو آپ کو لحاظ کرنا ہے، ان کی پابندی کرنی ہے. جو طریقہ کار ہے آپ کو اس پہ چلنا ہے. رینڈملی آپ جرنلسٹ بننے کی کوشش کریں گے، مائک لے کے آپ کہیں بھی جائیں گے، اناپ شناپ بولیں گے، دیٹس ناٹ جرنلزم. جرنلزم کی اپنے ضوابط ہیں، اپنے طور طریقے ہیں، اپنے جو ایتھکس ہیں، ان پہ آپ کے لیے کاربند رہنا انتہائی اہم ہے. تب جا کے آپ کو جرنلسٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس جو اس بارے میں میرا جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ میں ان سے خائف نہیں ہوں کہ اتنے سارے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس پروفیشن میں آ گئے ہیں، یا سٹیزن جرنلزم کی بات کریں، یا سوشل میڈیا پہ وہ ایکٹیو ہیں، ادھر ادھر کی خبریں وہ پہنچاتے ہیں عام لوگوں تک. تو اس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جیسے کشمیری میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سنگ تیود گاش، جتنے چراغ اتنی زیادہ روشنی. تو میں اس صورتحال سے خائف نہیں ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا پہ جو یہ لڑکے لڑکیاں آتی ہیں رپورٹنگ کرتی ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ان میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے، جو آگے جا کے بہتر جرنلسٹ بن سکتے ہیں. لیکن جیسا میں نے بتا دیا کہ ان کے لیے ان ضوابط پہ کاربند رہنا، ان اصولوں کی پابندی کرنا انتہائی اہم ہے جو جرنلزم کی بنیاد ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آج کل فون لے کے ہر کوئی رپورٹنگ کرتا ہے، جی جی، مطلب آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب نہیں وہ کوئی غلط سٹیزنشپ، سٹیزن جرنلزم کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن بہت سارے جرنلسٹ ان سے اوفینڈ ہوتے ہیں نہیں جب ان سے بات ہم کرتے ہیں کہ تم سے ونان نشمن ڈگری نہ ان کے پاس کچھ ہے، ڈگری یہ جیسا میں نے لوگ بتا دیا، they are not ethical journalist. ڈگری اہم ہے، لیکن یہ ہے کہ جب جرنلزم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا رپورٹنگ کرنے کی یا ایکٹیویزم جو دکھا رہے ہیں، تو اس میں کانٹینٹ کریٹر ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے جو میں نے کہا بنیادی چیزیں جو ہے نا ان کا لحاظ کرنا ہے. اگر وہ ان کا لحاظ کریں گے تو کوئی کسی کو آپ پہ اعتراض کرنے کی، کوئی آپ پہ انگل اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے علاوہ جو میں نے دیکھا یہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان میں سے اکثر جو لینگویج ہے، لینگویج کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں. چاہے اگر اردو میں وہ بات کرتے ہیں تو وہ اردو نہیں ہے جو وہ بولتے ہیں، بلکہ اردو کے ساتھ زیادتی ہے. یا کسی اور کشمیری لینگویج میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ بہتر طریقے پہ وہ رپورٹنگ کرتے ہیں. لیکن جب اردو کی بات آتی ہے، انگریزی کی بات تو دور رہی،
اردو کی بات آتی ہے تو وہ اس زبان کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں، وہ جو انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے، کیونکہ اس سے جو لینگویج ہیں وہ کرپٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ہمارے عام لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں شاید وہی صحیح ہے. سر آج کل ویسی ڈیفیکلٹ اردو سب کو سمجھ میں بھی تو نہیں آتی ہے. نہیں وہ چیز نہیں، یہ جو جرنلزم ہے یہ عام زبان میں اس کی آپ کر الگ ایک سکتے ہیں، لینگویج ہوتی ہے. جیسے چاہے آپ انگریزی زبان میں کریں، آپ کلدیپ نائر کی بات کریں، ان کے جو بٹوین دی لائنز کالمز ہوا کرتے تھے، سنڈیکیٹ کالم، یا پھر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، یا پھر ان کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے، اسی طرح بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں وہ عام فہم زبان میں لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں. اور جرنلزم کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اردو زبان میں آپ جرنلزم کرتے ہیں تو آپ غالب کی زبان استعمال کریں یا دوسرے ذوق کی زبان استعمال کریں، وہ نہیں ہے. آپ کو عام فہم زبان استعمال کرنی ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. ان کے لیے یہ مسئلہ نہ پیدا ہو کہ آپ نے کسی لفظ کا استعمال کیا ہے تو ان کو یہ ڈکشنری دیکھنی پڑے گی کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، یا کسی سے پوچھنا پڑے. وہ جرنلزم اس طرح کا جرنلزم نہیں ہے. عام فہم زبان ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، اس زبان میں آپ کو، وہ زبان آپ کو استعمال کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو زبان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے کہ آپ الٹا سیدھا بتا دیں. تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ جو نئے رپورٹرز ہیں یا ایکٹیوسٹس ہیں، ایکٹیوزم میں شامل ہیں، یا سوشل میڈیا پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، تو وہ زبان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. لیکن ان میں بھی جتنے بھی یہ عام ہیں، ان میں نے دیکھا ہے، یہ میرا مطلب ذاتی رائے ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، وہ آگے جا کے اچھے جرنلسٹ بن سکتے ہیں. تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف اس کے خلاف اس لیے کہ یہ فری فار آل کائنڈ آف سچویشن جو ہو گئی ہے، تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. سر آپ کو نہیں لگتا ہے جو جن کو فیس بک جرنلسٹ بولتے ہیں، دے ہیو شیکن دا جو سیزنل جرنلسٹ ہے، کیونکہ ان کی بات لوگ زیادہ سن رہے ہیں اور ان کی ریچ بھی زیادہ ہوتی ہے. اس میں ہے نا، اصل میں وہ مسئلے اٹھاتے ہیں نا جو روزمرہ کے مسائل ہیں. وہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. ہاں وہ بھی. اب اس میں جیسے وہ اس میں فیس بک پہ آئیں گے یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آئیں گے جن کی ریچ جو ہے نا لوگوں کی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. عام لوگ اب اخبار بہت کم پڑھتے ہیں. بالکل. ہاں، اس لیے اور پھر یہ فوری طور پر ان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ جاتی ہے. اخبار میں تو آپ اگلے دن دیکھیں گی، کہیں پہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اخبار اگلے دن آپ کو وہ اس بارے میں تفصیلات دے گا. تو یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، تو یہ آپ کو 5 منٹ کے بعد یا 3 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد آپ کو پوری تفصیل بتا دیتے ہیں. سر آپ ان کو جرنلسٹ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں؟ میں اب جب سٹیزن جرنلزم کی بات آئے گی تو ہر ایک جرنلسٹ ہے نا. ہاں، تو اس پہ میری کوئی مونوپولی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کہوں گا صرف میں جرنلسٹ ہوں، آپ نہیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا. ہاں، میں ایک بار پھر اس بات پہ زور دوں گا کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ جو جرنلزم کے جو بنیادی اصول ہیں ان کا خیال رکھیں. اگر وہ ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان اصولوں پہ کاربند رہتے ہیں، وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جو جرنلزم کا طریقہ کار ہے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ان میں یا مجھ میں کوئی خاص فرق ہے. اب یہ سر ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا جو روٹن میٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس انسیڈنٹ کو جس نے بڑا بنایا وہ یہی سٹیزن جرنلسٹ ہے جو ہمارے فیس بک جرنلسٹ ہے. بہت ساروں نے اس پہ گراؤنڈ لیول پہ کام کیا. یہ پہلے اتنا بڑا مسئلہ لگ نہیں رہا تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس کے پیچھے پڑ گئے پورا، اور اس چیز کو سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے بہت اچھالا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں. دوسری چیز ایک اور سوال ہے اس کے ساتھ، اور جو ہمارے جو سیزن جرنلسٹ ہے، جو پورے پروفیشنلز ہیں، جن کے پاس ڈگریز ہے، ان کا وہ جیسے شرماتے ہیں ان جگہوں پہ جانے سے. نہیں، شرمانے کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر لوکل میڈیا جو ہے نا، ان کے لیے یہ چیزیں اہم ہیں. ان کے لیے اگر وہ اس میں ان سے کوئی کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن جو جرنلسٹ ہیں جو باہر کے اخبارات کے لیے کام کرتے ہیں یا میڈیا ہاؤسز کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کے لیے بنیادی طور پر یہ کوئی خبر نہیں تھی. ابتدا میں ایک مقامی مسئلہ تھا، لیکن جب یہ بہت آگے بڑھ گیا اور یہ پتہ چلا کہ اس بڑے پیمانے پر یہ کاروبار ہو رہا ہے
اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں عام لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو بھی مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ دلی کے اخبارات ہیں یا دوسرے شہروں سے جو اخبارات چھپتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا، ٹیلی ویژن وغیرہ، سب نے اس پہ خبریں لکھیں، رپورٹنگ کی. اور میں نے بھی اس پہ ایک سٹیج پہ 1-2 بار میں نے اس پہ لکھا کہ کیا صورتحال ہے، اور اس کی وجہ سے عام لوگوں میں جو تشویش پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا، اور اس کی بنیاد کیا ہے. کچھ ڈاکٹروں سے بات کی، دوسرے لوگوں سے بات کی، اسٹریٹ سے وابستہ لوگوں سے بات کی، لیکن یہ ایشو بعد میں بنا. اگر سٹیزن جرنلزم تو یہی ہے نا کہ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، اسٹیبلشڈ جرنلسٹ ہیں، تو آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ ہر معاملے کا آپ کو پتہ چل جائے. تو یہ جو سٹیزن جرنلزم ہے، کسی بھی محلے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی قصبے میں کسی کو کوئی چیز نظر آتی ہے اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو اس کے بعد اگر جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے، جو اسٹیبلشڈ جرنلسٹ ہے، اس کے لیے یہ لازمی بن جاتا ہے کہ کیا اس میں واقعی کوئی خبر ہے، تو وہ اس کے فالو اپ سٹوریز کر سکتا ہے. اور جیسا کہ اس معاملے میں جو یہ معاملہ پیش آیا تھا، اس میں جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان سب نے اس پہ لکھا، رپورٹنگ کی، اور جو بھی ان کی جو پیشہ ورانہ ذمہ داری ہیں وہ انہوں نے پوری کی. سر ابھی جیسے مطلب یہ بڑے پاپولر ہے ہمارے سوسائٹی میں، خاص کر کشمیر، جو یہ فیس بک جرنلسٹ ہے. کیونکہ یہ جو کوئی بھی انسیڈنٹ کشمیر میں ہوتا ہے، کسی بچی کا اگر کوئی چشمہ بھی کھو جاتا ہے، یہ وہ خبر لوگوں تک بہت ہی جلدی لے کے آتے ہیں. اور جب ہم لوگ ان لوگوں سے بات کی، دے سیڈ کہ ہم لوگ جو جرنلزم ہے اس کی ڈیموکریسی ہم لوگ لا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا جو یہ چیزیں ابھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اس سے جو اصلی جرنلزم ہے اس کا لیول کم ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کی ریچ کم ہو رہی ہے. اس کی ریچ کم ہو رہی ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے یہ لوگ آپ تک پہنچتے ہیں. اس میں جو ہے نا ٹائم فیکٹر، نہیں، میرے لیے کوئی کنسرن نہیں ہے. میرا کام الگ ہے، اس سے وابستہ بھی ہے ان چیزوں سے. یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی رپورٹنگ کرے. اگر واقعی میرے جو ریڈرز ہیں یا میرے لسنرز یا ویورز ہیں، تو اگر ان کو انٹرسٹ ہے اور واقعی کوئی بڑی خبر ہے، تو وہ میری ذمہ داری ہے کہ اس خبر کو میں اپنے جو بھی میرے قارئین ہے یا میرے پڑھنے والے ہیں، مجھے دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں، ان تک انہیں پہنچانا میرے لیے اہم ہے اور میری ذمہ داری ہے. لیکن اگر یہ لوگ اس لیول پہ یہ کام کرتے ہیں تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں، یہ کوالٹی ہونی چاہیے. آپ یہ نہیں کسی کی پکڑی اچھالیں کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اور پرائیویسی کا اس میں بڑا عمل دخل ہے. پرائیویسی، آپ کہیں بھی جا کے مائک لے کے آپ جاتے ہیں یا کیمرہ لے کے جاتے ہیں، کسی پہ چہرے پہ آپ اس کو آپ فوکس کرتے ہیں کہ آپ بتائیے، تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از جرنلزم. کیونکہ جرنلزم میں بنیادی اصول یہ ہے نا، جیسے میں نے ہم جب کہیں جاتے ہیں تو ہم پہلے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ان کو فریم میں لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے یا کوئی اجازت نہیں دیتا ہے تو ہم بالکل ان کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو آپ ایک دم کسی کے پاس چلے جائیں اور اس کے بعد آپ یہ بتائیے، آپ کو بتانا ہے میں جرنلسٹ ہوں. میں نے کئی ایسے ویڈیوز دیکھے ہیں جہاں لوگوں پہ زبردستی کی جاتی ہے کہ آپ کیوں نہیں بولیں گے. ایک اسکول میں کوئی رپورٹر گیا تھا تو ٹیچرز بھاگ رہی تھیں، وہ بتا رہی تھیں ان کو کہ آپ یہاں کیسے آ گئے اسکول پریمیسز میں. تو وہ کہتا نہیں، میں جرنلسٹ ہوں، آپ کو میرے سوال کا جواب دینا ہے. وہ جرنلزم نہیں ہے، وہ زور زبردستی ہے. اور ایک چیز بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے جب کوئی، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں جرنلسٹ پہنچ جاتے ہیں، کوئی ڈوب جاتا ہے جہلم میں، تو اس کے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے. کہ ایک بار ہوا تھا نا، ایک وہاں پہ کوئی انکاؤنٹر چل رہا تھا تو کسی کا بیٹا وہاں پھنس گیا تھا. تو ایک جرنلسٹ نے ان سے کہا کہ اگر یہ مر گیا تو مجھے آپ فون کیجیے گا کہ وہ مر گیا اور مجھے. تو اس طرح کی چیزیں بالکل غلط ہے. مطلب اور یہ اگر کسی کا بیٹا ڈوب جاتا ہے یا کسی انسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو انتہائی احمقانہ حرکت ہے کہ اس کے والد سے اور اس کی والدہ سے آپ پوچھیں کہ آپ کو کیسا لگتا. اگر کسی کا بیٹا چلا جاتا ہے اس کو کیسا لگتا ہے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، فیل ہونا چاہیے. تو اس طرح کی بالکل جرنلزم کے ایتھکس کے باہر آتا ہے. بالکل ہے. تو ان لوگوں میں میں نے اس طرح کی جو نہج دیکھی، وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں.
اور سب سے بڑی بات ان کو پرائیویسی جو ہمارے پاس ہے نا لاز تو ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اگر ویسٹ میں آپ دیکھیں گے اس طرح کی کوئی حرکت آپ کریں گے آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہاں پہ آپ بچوں کو نہیں دکھا سکتے. جو نابالغ بچے ہیں اگر وہ ان کے کسی معاملے میں وہ انوالو ہیں ان کو نہیں دکھا سکتے ہیں. اور کئی معاملات میں آپ نام ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. جیسے ریپ کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے جو وکٹم ہے آپ اس کا نام ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے. اس کے علاوہ جیسے کسی پہ الزام ہے کسی قسم کا بھی الزام ہے تو آپ اگر لکھیں گے آپ ایلیجیڈلی لکھیں گے مبینہ طور پہ لکھیں گے یا ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تو اس میں آپ کے لیے لازمی بن جاتا ہے کہ آپ اس کا بھی ورشن اس میں لائیں کہ وہ کیا کہتا ہے یا اس کے جو فیملی والے ہیں یا یار دوست ہیں اگر وہ بات نہیں کر سکتا ہے ان سے آپ بات کریں. لیکن آپ یہ بالکل ایک جج کی طرح آپ یہ اعلان کر دیں کہ اس آدمی نے یہ جرم کیا ہے یہ سماج دشمن جو شخص ہے اور یہ لوگوں کے خلاف ہے اس نے یہ وہ عدالت کا کام ہے وہ پولیس کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کرے. آپ کا کام ہے رپورٹنگ کرنا اور آپ کو دونوں طرف کے یا اگر 2 سے زیادہ ورشنز ہوں آپ کو اپنی سٹوری میں وہ پیش کرنے ہیں. اور یہ پرائیویسی کا معاملہ بہت ہی میں اس پہ زور دینے کی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں پہ زور زبردستی نہ کریں. اگر وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ ان کو بالکل مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ بات کریں. بلکہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ابھی جو لاسٹ ایئر الیکشن ہوئے تھے تو ہم کلگام ایریا میں گئے تھے وہاں پہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو ہمیں کچھ لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ جاننے کی ہم نے کوشش کی. تو ہم نے 27 لوگوں کو اپروچ کیا اس میں سے صرف 3-4 آمادہ ہوئے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کریں اور ہم نے صرف ان سے بات کی. اور جن لوگوں نے انکار کیا یا وہ ریلیکٹنٹ تھے تو ہم نے ان پہ کوئی زیادتی نہیں کہ ہم نے انہیں مجبور نہیں کیا کہ وہ ہمارے ساتھ بات کریں. تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو پرائیویسی کا معاملہ ہے اس کو ریسپیکٹ کرنا پڑے گا. آپ کے جو بھی لوگ ہیں ان کی جو پرائیویسی جو رائٹ ہے ان کے اس رائٹ کو آپ کو ریسپیکٹ کرنا پڑے گا. اچھا سر اگر ایسا پرائیویسی بریچ کہیں پہ ہو جاتا ہے تو جو افیکٹڈ ہوتا ہے جو وکٹمز ہوتے ہیں اگر کوئی جرنلسٹ ایسا بے دڑک ان کی پرائیویسی بریچ کرتا ہے کیا وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں اس کے خلاف کیوں کیس نہیں کر جا سکتے سکتا؟ قوانین ہیں موجود ہیں اور لیکن اس میں اویئرنیس نہیں ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اگر ان پہ کوئی اس طرح کی کوئی زیادتی ہوتی ہے ان کی جو پرائیویسی کو بریچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ ان کا اپنے جو حقوق ہیں ان کا جو پرائیویسی کا جو رائٹ ہے وہ اس کے بارے میں اویئر نہیں ہے. تو ان کے لیے لازمی مجھے لگتا ہے کہ انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آپ کے گھر میں کوئی گھس جائے اور کیمرہ لے کے اور آپ کو مجبور کرے یا وہاں پہ دکھائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کون ہے کیا ہے اور آپ پہ جو الزام لگایا گیا ہے یا آپ کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ اس کو ایسے ہی وداؤٹ ویریفیکیشن وہ پیش کرے یا کم سے کم اتنا نہ کہے کہ اس شخص پہ یہ الزام ہے یا اس شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو ایک دم وہ ایک جج کی طرح یہ ڈکلیئر کرے کہ اس شخص نے یہ برا کام کیا ہے یا یہ شخص اس معاملے میں انوالو ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عام لوگوں کو اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو. سر آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے جو یوتھ ہے جو ینگ جرنلسٹ ہے وہ زیادہ تر سینسیشنلزم کو پہ فوکس کرتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. لیکن ایسا ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں جو مین اسٹریم میڈیا ہوتا ہے وہ بھی TRP نہیں اور یہ کلکس بہت پہلے کے سے پیچھے یہ بھاگتے کوئی ہیں. نئی بات نہیں ہے. یہ کوئی جو یلو جرنلزم اس کو کہیں گے یا جس میں جو سنسنی جو شامل کی جاتی یہ معاملات تو پہلے بھی تھے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو دور ہے وہ ختم ہونے والا ہے کیونکہ لوگوں کی پہنچ جو ہے نا تھرو انٹرنیٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یا باقی جو میڈیا ہے تو وہ حقائق جو جاننے کی جو کوشش ان کی ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا جرنلزم وہ ختم ہو رہا ہے یا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ آئندہ. سر اور ایک چیز ہوتی ہے جو سیزن جو جرنلسٹ ہوتا ہے یا جنہیں ہم پروفیشنل جرنلسٹ کہتے ہیں وہ کرٹیسزم بالکل بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. نہیں ہے آپ دیٹ کو از جیسے ون ایشو میں کیونکہ آج جو ڈیجیٹل دور ہے کہیں نہ کہیں
ان جرنلسٹ کو لگتا ہے کہ ان کی جو اتھارٹی ہے, ان کی جو پریسٹیج ہے وہ کم ہو گئی ہے. نہیں, وہ فرام پرسن ٹو پرسن ڈپینڈ کرتا ہے. نہیں سر, آپ تو اس لیگ میں آتے ہی نہیں. کچھ لوگ ایسا ہو سکتے ہیں. جیسے میں کوشش کرتا ہوں اپنی جو بھی میں لکھتا ہوں, جو رپورٹنگ ہے اس میں دیکھتا ہوں کہ کہیں پہ کوئی مجھ سے ایک دو جو ایسی سٹوریز ہوئی ہیں جو غلط تھیں بعد میں, اور مجھے اس کا زندگی بھر ملال رہے گا. تو 2 ہی تھیں میری پوری 45 سال, جی یہ 2 سٹوریز تھیں. اس میں نے زیادہ محنت نہیں کی تھی ان سٹوریز پہ, تو اس کی وجہ سے وہ غلط جو انفارمیشن ہے وہ آگے چلی گئی. تو اس کے علاوہ ان 2 واقعات کے بغیر میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ سچ بولا جائے, اور سچ پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو آپ کی بات پسند نہ آئے, یا کسی کو بہت زیادہ پسند آ جائے, کسی کو ناپسند آ جائے, تو وہ الگ بات ہے, لیکن میں موقع نہیں دیتا ہوں. لیکن سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ جب بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں تو لوگ اس پہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں. کوئی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے, کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے. تو لیکن میں کبھی مجھے اس پہ غصہ نہیں آیا, میں نے ملال نہیں کیا, میں نے کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا. تو یہ چیزیں بلکہ اس سے جو آپ کی جو آپ کا اپنا کام ہے وہ زیادہ آسان بن جاتا ہے کہ کوئی یہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں. اگر وہ واقعی آپ وہاں پہ غلط ہیں تو آپ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا آپ اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر جرنلزم کسی جرنلسٹ پہ انگلی اٹھتی ہے یا اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے یہ بہتر ہے. ہاں, جیسے کہتے ہیں نا کہ تنقید برائے تنقید وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جرنلسٹ کے لیے یہ رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے. سر جیسے آپ کا میں آپ کو اچھے سے فالو کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ, اب جب بھی کوئی پوسٹ چڑھاتے ہو تو آپ کی جو آڈینس ہے نا بہت سمجھدار ہے, بہت ہی انٹلیکچوئل کلاس ہے, تو آپ کے جو آرگیومنٹس بھی کمنٹ سیکشن میں ہوتے ہیں بہت تمیز سے ہوتے ہیں. وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہوتی جیسے کہ باقی جو سوشل میڈیا پہ کچھ چڑھاتے ہیں, تو دے ہیو ٹو فیس لاٹ آف بیک لیش. نہیں, سوشل میڈیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اناپ شناپ اس پہ بولتے رہیں. سوشل میڈیا کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. چاہے جرنلسٹ کی بات چھوڑ دیجئے, عام جو یوزر ہے سوشل میڈیا کا, مجھے لگتا ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر کوئی بات اس میں سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے, اس سے لوگوں کی دل آزاری تو نہیں ہوگی, یا یہ جھوٹ پر مبنی تو نہیں ہے. تو اگر ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھائے گا. ہو سکتا ہے کسی کو کسی واقعے کے بارے میں علمیت نہ ہو, لیکن اگر آپ اس تک صحیح بات پہنچائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو ماننے سے انکار نہیں کرے گا. تو اگر آپ کسی کو گالی دیں گے یا کسی پہ اناپ شناپ کسی کے بارے میں کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ رد عمل ہوگا. سر ایک چیز اور ہے, مطلب یہ میرا پرسنل ایک سوال ہے. کشمیر میں بات کی جاتی ہے یہاں پہ بے روزگاری ہے, اسٹارٹ اپ کلچر نہیں ہے, ان ایمپلائمنٹ بہت ہے. لیکن جب کوئی یوتھ کچھ کرتا ہے, جیسے ہم نے یہاں پہ بہت ساری ایمپلائمنٹ دی ہے, ہم 3 چیزیں یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہے. جو لوکل میڈیا ہے نا وہ کبھی آگے نہیں آ جاتا ہے. دے نیور کم ٹو سپورٹ آور انیشیٹیوز. اس کے بارے میں کوئی پبلیکیشنز میں نیوز نہیں آتی ہے. وہی ریسنٹلی آئی گیو یو این ایگزامپل, نکافہ ہم نے لانچ کیا, تو دیر واز ناٹ اے سنگل اسٹوری فرام کشمیر میڈیا ہاؤس کہ ہم نے یہ انیشیٹیو لیا. کیوں لیا؟ اگر بنسبت کہ ہم باہر جائیں, باہر کی اسٹیٹس میں ہم جاتے ہیں, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس جو انیشیٹیوز ہوتے ہیں یا کوئی بھی بزنسز کھولتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ اچھا یونیک آئیڈیا یا کچھ اچھا کیا ہے نا, تو سارے میڈیا ہاؤسز آ جاتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اویئرنیس کراتے ہیں. جو رپورٹر ہے, جو جرنلسٹ ہے, اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ جو سٹوریز ہیں وہ ڈھونڈے کہ اس کے تو ہم کشمیریوں کی سٹوریز نظر کیوں نہیں آتی ہیں اس میں. لیکن یہ آپ پہ بھی ہے نا, آپ پہ بھی منحصر ہے کہ آپ کیسے اپنی سٹوری کو سیل کرتے ہیں. کہ آپ کو بتانا ہے ان کو, نہیں آپ کو بتانا, آپ کے پاس خود ہی نہیں ہو رہا ہے. ہم خود سوشل میڈیا پہ ہیں, مطلب ٹھیک ہے, میر بھائی صاحب آئے, انہوں نے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کرتے ہیں, جیسے بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں, تو لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. ہم نے جیسے میں ڈیکن کرونیکل کے لیے کام کرتا ہوں, اس کے لیے ہم نے سٹوریز کی, وائس آف امریکہ کے لیے, ٹیلی ویژن کے لیے بہت ساری سٹوریز کی. اس طرح کی سٹوریز ہم نے کی کہ کیسے جو یہاں کے جو نوجوان طبقہ ہے, جو روزگار کے جو نئے مواقع ہیں ان کو ایکسپلور کر رہے ہیں,
خود انہوں نے کچھ جو ایجادات کی ہیں، کچھ نیا کام کیا ہے، تو ہم نے وہ اس طرح کی سٹوریز کی ہیں. جہاں تک لوکل میڈیا کا تعلق ہے، وہ مجھے لگتا ہے اوور ویلمڈ ہے. جو یہاں پہ جو روزمرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے پاس اسٹاف بھی، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں اس معاملے میں، لیکن میں ان کی جو مشکلات ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ زیادہ تر جو یہاں کے اخبارات کے 2-3 کو چھوڑ کے ان کا جو سٹاف ہے، جو ان کا عملہ ہے، وہ محدود ہے. کہیں پہ تو 1-2 لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اخبار چلاتے، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پورا دن گزاریں کہیں پہ اور کسی سٹوری کو چیز کریں. تو ان کی بات چھوڑے، جو بڑے بڑے اخبارات ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس طرح کے جو کیونکہ اس سے حوصلہ ملے گا باقی نوجوانوں کو. لیکن یہ جو اس طرح کے جو کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، قابل تعریف کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی سٹوریز کو سیل کریں میڈیا کو. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آخری سوال ہے میرا. مطلب جو فرام پریزنٹ ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ کافی بہت سارے جو یوتھ ہے نا، دے ڈونٹ وانٹ ٹو آپٹ فار جرنلزم. اس کی سب سے جو مین وجہ ہے کہ دیر از لاٹ آف بایس. جتنی بھی میڈیا پبلیکیشنز یہاں پہ کام کرتے ہیں، یا تو وہ ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے، وہ اس پارٹی سے اس پارٹی سے، تو ان کی نیوز پروموٹ کریں گے. وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یا بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز ہوتے ہیں، ان کے اپنے پبلیکیشنز ہوتے ہیں. تو کافی بیاس دیکھا گیا ہے. وہ سچا پن نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نوجوان اس طرف راغب نہیں ہیں. آپ دیکھیے یہاں جو کشمیر یونیورسٹی کا جو ماس کام ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں دیکھیے، یا سینٹرل یونیورسٹی کی بات کیجئے، اسلامک یونیورسٹی کی بات کیجئے، تو وہاں پہ بہت سارے ہر جو ایکیڈمک سیشن ہوتا ہے، ہر جو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، وہ وہاں کے پاس آؤٹس جو ہیں انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، اور بہت سارے تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی اب کام کر رہے ہیں اور قابل تعریف کام کر رہے ہیں. ان کی پذیرائی ہو رہی ہے ہر طرف سے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ بات آ جاتی نہیں وہاں پہ کہ ڈگری کی اہمیت کیا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈگری کی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ نے دیکھا جو پاس آؤٹس انسٹیٹیوشنز کے ہیں. آپ اس لیے سمجھیں کہ آپ جرنلزم طبقے سے تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے کوئی باضابطہ طور پر کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے پچھلے 15-20 سال سے جو انسٹیٹیوشنز کے جو پاس آؤٹس ہیں، انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی، وہ نہ صرف مقامی سطح پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی انہوں نے اپنا نام کمایا ہے. تو اس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. لیکن پھر میں یہ بات کہوں گا کہ اچھا جرنلسٹ بننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر صورت میں آپ کو پہلے ڈگری حاصل کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہی آپ ایک اچھا جرنلسٹ بن سکتے ہیں. اچھا جرنلسٹ بنا ڈگری کے بھی بن سکتا ہے، اور جو ڈگری ہولڈر ہے وہ بھی اچھا جرنلسٹ بن سکتا ہے، بلکہ اس کے زیادہ چانسز ہیں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں یا دیکھا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم کی طرف زیادہ لوگ نہیں آ رہے ہیں. اگر واقعی کوئی یہ سوچتا ہے کہ جرنلزم میں کیوں جاؤں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ یہاں پہ مقامی سطح پہ اس کو جاب اپارچونیٹیز ہیں وہ محدود ہیں، تو اس کو لازمی طور پر کشمیر سے باہر جانا پڑے گا. کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے جرنلزم کے میڈیا ہاؤسز ہیں، چاہے انڈیا کے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ ہیں، ان کے آلموسٹ ایوری بڈی از ریپرزینٹیڈ بائی سم بڈی ان کشمیر. تو اس لیے وہ چانس نہیں بنتا کہ آپ کو چھوڑ کے وہ آپ کو نوکری سے نکال کے کسی اور کو رکھیں گے، وہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس لیے لازمی ہے کہ آپ کو دلی جانا پڑے گا، بامبے جانا پڑے گا، یا انڈیا سے باہر کہیں جانا پڑے. تو اگر اس کے لیے وہ آپ تیار نہیں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس میں زیادہ چانسز نہیں. اگر میں کسی اور پروفیشن میں چلا جاؤں گا، مجھے مقامی سطح پہ روزگار کے مواقع مل سکتے ہیں، یا میں کہیں اور کام کر سکتا ہوں، گھر پہ بیٹھ کے کام کر سکتا ہوں، ورک فرام ہوم جسے کہتے ہیں. تو لیکن اس میں وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ نوجوان ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوں اس پروفیشن کو جوائن کرنے میں. اور یہ جو اس کی جو شبیہ بگڑ گئی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جرنلزم کو اب اتنی عزت سے نہیں دیکھا جاتا ہے جتنی عزت سے اس کو
20 سال پہلے یا 30 سال پہلے یا اس سے پہلے دیکھا جاتا تھا، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. پہلے تو مطلب اٹ واز لائک جیسے آپ کو وی لکڈ اپان یو ایز ہیروز، کیونکہ آپ لوگ سچ کے ساتھ تھے. مطلب یو آر این انسپریشن ٹو تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف کشمیریز، کیونکہ آپ کی اسٹوری ویسی رہی ہے. اب میں آپ کو ایسی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک یہاں پہ بہت ہی بڑی پبلیکیشن ہے، اس کے ملینز آف فالوورز ہے، بہت ہی بڑی نیوز چینل ہے. تو پولیس آفیسرس کو خوشامد کرتے ہیں. تو ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک پوسٹ دیکھا تھا کہ دبنگ پولیس آفیسر، اور پیچھے دبنگ کا میوزک چل رہا ہے. تو ایسے ایسے انسیڈنٹس بھی سامنے آ جاتے ہیں جو اس جرنلزم کا بار بہت لو کر دیتے ہیں. اینڈ دس کین آلسو بی ون آف دا ریزن جو یوتھ ہے اور جو آج کل جو حالات ہے وہ دیکھتے ہیں کہ میڈیاز پہ کیسی نیوزیں چل رہی ہے جو ٹوٹل ربش، اس سے تھوڑا سا ان کا وہ یقین کم ہو جاتا ہے. ممکن ہے، لیکن جو میں نے بنیادی جو اس کی وجوہات جو مجھے نظر آتی ہیں وہ وہی ہیں. لیکن یہ کوئی اگر جرنلزم کی بجائے اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی روش اختیار کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جرنلزم کے اپنے اصول ہیں، میں پھر اسی بات پہ آؤں گا. جرنلزم کے اپنے اصول ہیں، اپنا طریقہ کار ہے، اور ان اصولوں پہ کار بند رہ کے اور اس طریقہ کار پر چل کے آپ اچھا جرنلزم کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے اسکوپ ہے، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. بلکہ میں نے کئی اپنے جو سوشل میڈیا پوسٹ ان میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ اس پروفیشن میں آپ کا فیوچر نہیں ہے بالکل ہے، لیکن اس کو آپ کو اس کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا کہ اس پروفیشن میں آپ کی جو بینک بیلنس ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی، اور آپ کو تھوڑا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کے لیے تیار ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نوبل پروفیشن ہے، اور میں یہی سب سے کہوں گا کہ اس پروفیشن کو نوبل پروفیشن ہی رہنے دیں. اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، اور ان تقاضوں سے انحراف کر کے اس پروفیشن کا نام جو ہے وہ بدنام نہ کرنے کی کوشش نہ کریں. مطلب واٹ وڈ بی یور ایڈوائس جو ابھی ینگ جرنلسٹ ہے، جو اپنے پیجز چلا رہے ہیں یا سٹیزن جرنلزم کر رہے ہیں، انفیکٹ جو پروفیشنل جرنلزم میں بھی ہے، کہ ان کو وہ چیزیں فالو کرنی چاہیے، اسپیشلی جو ینگ جرنلسٹ ہے؟ وہ تو ظاہر ہے نا، آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ جرنلزم کیا ہے. جرنلزم کی جو بنیادی چیزیں ہیں، یہی جو ہم نے پرائیویسی کی بات کی، جو آپ کو لگتا ہے جو ہمارے کشمیر میں ایشوز ہے سچ اور ابھی، جھوٹ کی بات کی، ہم نے ذمہ داری کی بات کی کہ ذمہ داری سے آپ جرنلزم کریں گے تو اچھی بات ہے. اگر آپ غیر ذمہ داری سے جرنلزم کریں گے، آپ اس کے جو تقاضے بنیادی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ جو طریقہ کار بعض لوگ اختیار کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس سے انحراف کریں گے، اس سے دور رہیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، کوئی آپ کہہ سکتا ہے کہ آپ اچھے جرنلسٹ نہیں ہیں یا آپ اچھے جرنلسٹ نہیں بن سکتے ہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. سب لوگ یہاں پہ آپ کا کانورسیشن سن رہے تھے تو ان کے بھی کچھ کوشچنز ہوں گے. جی تو ہم لوگ تابش سے شروع کریں گے. اف شی وانٹس ٹو آسک سم تھنگ، اینڈ تابش کا دوں، شی ہیز آلریڈی بین جرنلزم بیک گراؤنڈ سے ہی انہوں نے کام بھی کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا. تو ان کے بھی کچھ ایکسپیرینسز ہوں گے جو یہ شیئر کرنا پسند کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا بیسکلی بیک گراؤنڈ انجینئرنگ سے ہے، لیکن انجینئرنگ ختم کرنے کے بعد جو میرا بچپن سے تھوڑا پیشن تھا ریگارڈنگ رائٹنگ یا اسٹوریز لکھنا، تو میں نے چاہا کہ میں تھوڑی انٹرنشپ یا ورک کلچر سیکھوں تھرو میڈیا ہاؤسز. تو یہیں پہ کشمیر میں پریس کلب میں نے ایک پریس ایجنسی جوائن کی، تو جہاں پہ میں نے 4-5 اسٹوریز لکھیں، لیکن ان میں سے 2-3 ریجیکٹ ہو گئی. اور جب میں نے اپنے ایک سینئر سے بات کی تو انہوں نے مجھے بولا کہ بیسکلی تمہاری رائٹنگ میں پرابلم نہیں ہے، تم نے جو سچ لکھا ہے اس میں تمہارے میڈیا ہاؤس کو اس سے پرابلم ہے، بیکاز وہ چاہتے نہیں ہے کہ اتنا سچ باہر آئے، اور نہ ہی وہ پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار رہیں گے. تو بیسکلی وہ پرابلمس ہوتی ہے جب آپ بول رہے ہیں کہ آج بھی صحافت زندہ ہے کچھ لوگوں میں جو اپنی بات آگے تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہاں کے کشمیر میں پرٹیکولرلی ان کو وہ موقع نہیں دیا جاتا ہے، بیکاز وہ کتنا بھی ایک اسٹوری پہ خود کو خوار کرے، دن بھر اس کے ساتھ رہے، جگہ جگہ گھومے، ایک لوپ ہول نکالے، اور پھر جا کے ایک اسٹوری کو پبلش کرانے کی کوشش کرے، لیکن ایٹ لاسٹ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. نہیں، اصل میں ہے نا کہ یہ ایک ایڈیٹوریل ڈسکرپشن ہوتی ہے. جو بھی اخبار ہے یا کوئی بھی ٹیلی ویژن ہے یا دوسرا کوئی میڈیم ہے، تو ایڈیٹوریل ڈسکرپشن ہوتی ہے. ان کی پالیسی کیا ہے، وہ کیا لکھنا چاہتے ہیں، کیا چھاپنا چاہتے ہیں.
تو اگر آپ اس کے خلاف کوئی بات کرتی ہیں تو نیچرلی وہ اس کو چھاپیں گے نہیں. لیکن اصل میں جو یہ جو معاملہ ہے یہ انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سٹوری پہ کام کیا, آپ نے محنت کی, اس کے بعد آپ کی وہ جو سٹوری ہے وہ چھپی نہیں, تو بہتر یہ ہے کہ پہلے جو ایڈیٹر ہے اسے بات کی جائے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے, تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو, آپ خواہ محنت نہ کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہوں. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں کہ کوئی اچھی سٹوری ہو اس کو ریجیکٹ کیا جائے, ہونا تو نہیں چاہیے. لیکن جیسے میں نے بتا دیا کہ ہر ایک میڈیا ہاؤس کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اگر گورنمنٹ کے خلاف کوئی بڑی خبر بناتے ہیں, اس پہ آپ کام کرتے ہیں, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دوردرشن پہ یہ خبر آ جائے, وہ ناممکن ہے. یا کوئی اخبار ہے یا کوئی اور میڈیا ہاؤس ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو بالکل پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف ہے, تو آپ کوئی ایسی سٹوری کریں کہ جس میں گورنمنٹ کی کسی معاملے کی تعریفیں کی جائیں, اور وہ تعریفیں بے بنیاد چیزوں پہ مبنی ہوں. تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اس اخبار میں یا اس میڈیا ہاؤس میں اس سٹوری کو یوز کیا جائے. تو بہتر ہے, ایک رپورٹر کے لیے سب سے بہتر ہے کہ اپنی جو سٹوری ہے اپنے ایڈیٹر کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرے پہلے, کہ میرے پاس یہ سٹوری ہے, میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. اگر وہ ایگری کرتا ہے تو یہ آپ پہ مطلب یہ آپ کا کام ہے کہ اس سٹوری کو سیل کرنا اپنے ایڈیٹر کو, کہ ان کو ایکسپلین کرنا کہ واقعی یہ ایک اچھی سٹوری ہے. تو اگر وہ ایگری کرتا ہے اس کے بعد آپ اس پہ کام کریں. بلکہ ایک کلچر ہے جو جب میں نے ٹیلی گراف میں کام کیا یا دوسرے اخبارات میں نے کام کیا, جب میں کلکتہ میں تھا یا دلی میں کام کرتا تھا, تو ہماری اب بھی یہ سلسلہ ہر بیشتر جو باہر کے جو صحافتی ادارے ہیں یہاں وہاں اس طرح کی جو ایک پریکٹس ہے جو روزانہ بنیاد پہ ہوتی ہے, کہ صبح بیٹھ کے کوئی 11 بجے یا 10:30 بجے ایڈیٹر آفس میں جاتا ہے اپنے میٹنگ روم میں, جتنے ان کے سب ایڈیٹرز اور باقی لوگ ہوتے ہیں, اور پھر جو ان کے کورسپونڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سٹوری ہے, کس سٹوری پر کام کیا جا سکتا ہے, کیا کون سی سٹوری انفولڈ ہو رہی ہے, کہاں پہ ہو رہی ہے. تو پھر وہ جیسے میرے ساتھ بھی مجھے جو ہمارے ایڈیٹر ہیں وہ روز رابطے میں رہتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بیٹ سے کیا خبر آنے والی ہے آج, یا آپ کس کام پہ کام کر رہے ہیں. تو اگر کبھی میں ان کو کہتا ہوں کہ میں 2 دن کوئی اسپاٹ سٹوری فائل نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں ایک بڑی سٹوری پہ کام کر رہا ہوں, تو ان کو ایکسپلین کرتا ہوں. تو اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو میں اس کو مزید آگے جاتا ہوں. اگر وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ سٹوری نہیں چاہیے, تو اسے میرا وقت بھی بچ جاتا ہے اور میری محنت بھی جو ضائع نہیں ہوتی ہے. تو یہ انتہائی لازمی ہے ایک رپورٹر کے لیے کہ پہلے ان چیزوں کسی بھی ٹاپک کو, کسی بھی سٹوری کو, کسی بھی پوٹینشیل سٹوری کو اپنے ایڈیٹر کے ساتھ ڈسکس کریں. جی سر, اس کے ساتھ دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کشمیر یونیورسٹی, IUST یا باقی جو انسٹیٹیوشنز ہے وہاں پہ ماس کمیونیکیشن میں ابھی بہت سارے بچے جا رہے ہیں, تو تاکہ ان کو امید ہے کہ کل کو جب ہم یہاں نکلیں گے تو ہمیں صحافت کا ایک موقع دیا جائے گا. لیکن یہاں پہ جو کشمیری پریس کلب کا حال ہے کہ لوگوں کو 5 مہینے 4 مہینے ان کی سٹوریز کا یوز کر کے انہیں لاسٹ میں یہ پرومس کیا جاتا ہے کہ آپ کو اپرچونٹی ملے گی, بیٹ سٹوری بیسڈ یا کچھ بھی, لیکن لاسٹ میں ان کو وہ موقع نہیں دیا جاتا ہے. نہیں, وہ تو بالکل ایکسپلائٹیشن ہے, وہ ایکسپلائٹیشن ہے, اور انتہائی ایک غیر ذمہ دارانہ اور ایک میں کہوں گا, بلکہ میں یہ لفظ استعمال کروں, مکروہ حرکت ہے کہ آپ سے کام لیا جاتا ہے اور آپ اس کو معاوضہ نہیں دیا جاتا ہے. تو اس سے نہ صرف آپ کو مالی نقصان ہو جاتا ہے بلکہ آپ ڈسکریج بھی ہو جاتے ہیں نا, کہ آپ آگے جا کے کام نہیں کرتے. یہ انتہائی غلط حرکت ہے, انتہائی غلط طریقہ ہے. تو میں اس کے بالکل خلاف ہوں. اگر آپ پے نہیں کر سکتے تو آپ کو بتانا چاہیے. تو آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ کسی سے کام کروائیں اور اس کے بعد اس کا معاوضہ نہ دیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. جی سر, میرا آخری سوال یہ رہے گا کہ وہی بچہ جب اس نے اپنے 5 یا 6 مہینے ایک وہاں پہ میڈیا ہاؤس میں دیے ہوتے ہیں, تو اب جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے وہاں سے ایگزٹ کرنا ہے, تو اس کی اختیار میں تب تک بہت چیزیں ہوتی ہے جن کو وہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. لیکن لاسٹ میں جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو کئی سالوں تک, کئی مہینوں تک اسے
غلط اپنی میڈیا کا پاور دکھا کے کہ ستایا جاتا ہے کہ اچھا اس چیز کا کیا ہوا، تمہارے اختیار میں یہ تھا وہ تھا، تو اسے بار بار چند مہینوں چند سالوں اس کو بار بار وہ مطلب ایک قسم کا ہراس کیا جاتا ہے کہ آپ کے اختیار میں یہ تھا، اگر ہمارے پاس تو اتنی پاور ہے ہم آپ کو کبھی بھی ستا سکتے ہیں، لائک انڈائریکٹلی. تو نہیں وہ بالکل غلط بات ہے. یہ جرنلزم کا مطلب نہیں ہے، صحافی ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی ایکسپلائٹیشن کریں، اس طرح دونس دباؤ دھمکی سے کام لیں. یہ صحافت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا، جب میں نے ٹیلی گراف جوائن کیا تھا تو ہمارے ایڈیٹر ایم جے اکبر، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ کیا طریقہ کار ہے ہونا چاہیے. تو ہمارے ایڈیٹر ایم جے اکبر یہاں آئے تھے، یہاں پہ وہ اپوزیشن کنکلیو ہونے والا تھا. تو انہوں نے مجھے میسیج بھیجا تھا کہ میں سری نگر آ رہا ہوں، تو میں ان کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ چلا گیا. تو ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا سوٹ کیس تھا، تو میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا ڈونٹ بی اسٹوپڈ وی آر ایکولس. تو انہوں نے مجھے اس کا ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی. میں رپورٹر تھا، وہ ایڈیٹر تھے، بٹ ہی یوز دا ورڈ وی آر ایکولس. تو اس کے علاوہ انہیں کی ایک اور واقعہ بتانا چاہوں گا کہ میں کلکتہ گیا تھا. مجھے اتر پردیش الیکشن کور کرنے کے لیے جانا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ آپ ان کا جو ہیڈ آفس تھا وہ کلکتہ میں تھا، اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ پہلے میں کلکتہ ہو کے جاؤں، ایڈیٹر سے مل کے جاؤں. تو وہاں پہ میں نیوز ایڈیٹر کے شیکھر بھاٹیا ان کے پاس بیٹھا تھا. وہاں پہ ان کے سامنے صرف ایک کرسی تھی، تو میں اس پہ بیٹھا تھا. تو ہمارے جو ایڈیٹر ہیں وہ ایم جے اکبر وہاں پہ آ گئے. تو میں اٹھا، میں نے اپنی جو کرسی سیٹ ہے وہ ان کو چھوڑی. انہوں نے کہا ڈیڈنٹ آئی ٹیل یو ان سری نگر دیٹ وی آر ایکولس، تو بیٹھو. تو وہ ان کے ساتھ بات کر کے چلا گیا. تو اس طرح کا ایک ماحول وہاں پہ تھا. اور لکیلی جتنی بھی آرگنائزیشنز میں نے کام کیا، چاہے وائس آف امریکہ میں نے کام کیا، بی بی سی میں نے کام کیا، رائٹرز میں نے کام کیا، میں نے نیشنل میں کام کیا، میں نے دکن کرونیکل میں کام کر رہا ہوں. تو وہاں بھی اسی طرح کا ماحول ہے. آپ کو نہیں لگا یہاں پہ پروفیشنلزم نہیں اس طرح کے، ہاں میں دیکھتا ہوں، میں میرے پاس کئی سٹوریز آ گئی، کئی واقعات مجھے لوگوں نے سنائے کہ جہاں پہ اس طرح کی جو صورتحال پیش آتی ہے نئے لکھنے والوں کو، رپورٹرز کو، ینگ جرنلسٹ کو. اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کے واقعات کے بارے میں ہم سنتے ہیں. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ جو پروفیشن ہے، جو صحافت ہے، یہ بالکل ڈفرینٹ پروفیشن ہے. اس میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے. جتنا اہم ایڈیٹر ہے اتنا اہم رپورٹر بھی ہے. اس لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. Sir, this is Shaista Khan. I belong to the economics background, but Ji. I am currently serving as opinion columnist for Rising Kashmir. جی. Sir, my question is somehow related to Tabish ma'am, the earlier question. It's about if we go on the definition of journalism, یہ کہتا ہے کہ journalism is about finding truth اور giving voice to the voiceless. لیکن اگر ہم آج کل کے اسپیشلی دا سیزنڈ جرنلسٹ جو کہ جن کو ہم پروفیشنلز بلاتے ہیں، تو وہ یوجولی پاور کے ماؤتھ پیسز بن چکے ہیں. لائک دے ڈونٹ اسپیک ٹروتھ ایکچولی. لیکن اگر ہم اس مقابلے میں دیکھیں جو ہمارے فری لانسرز ہیں، جن کو ہم ان پروفیشنل جرنلسٹس کہتے ہیں، یا جو ان سیزنل جرنلسٹس ہیں، وہ سوشل میڈیا کے تھرو را ریئلٹیز کے ساتھ ایک سچائی جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس بارے میں بات کی تھی کہ جرنلزم ود ایٹیکیٹس. آئی ایگری ٹو دیٹس آؤٹ آف دا رول بک آف جرنلزم. وہ تو ہم کنسیڈر کرتے ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بول رہی ہوں آؤٹ آف دا رول بک آف جرنلزم، وہ آؤٹ آف ہیومینٹی بھی ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ جرنلزم ایٹیکیٹس کے ساتھ ہو. آئی ایگری ود یو. بٹ اس کے بعد ہم یہ کیوں نہیں سوچتے، ہم اس چیز کو کیوں نہیں ایک بار دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان پروفیشنل جرنلسٹس ہیں ہمارے، جو فری لانسرز ہیں، کانٹینٹ کریٹرز ہیں، جو رپورٹنگ کرتے ہیں، یہ اپنے میڈیا ایکوپمنٹس کے ساتھ روڈ پہ رسک لے کے بنا سیلری کے، بنا انشورنس کے رپورٹنگ کرتے ہیں. لیکن ہم ان کے سیکریفائس کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے ان کے ایٹیکیٹس کو اچھالتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں نے اب کہا کہ کوالٹی کی بات میں نے کی کہ جو بیسکس ہیں جرنلزم کے، ان پہ اگر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ لوگ، تو کسی کو ان کے کام پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ میں ان پہ انگلی اٹھاؤں گا یا میں انسیکیور اپنے آپ کو فیل کروں گا. میرا اپنا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور بلکہ کئی معاملات میں یہ جو ہے جو یہ کام ہے یہ مشترک بھی ہے. تو اگر وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن ان کو جو بیسکس ہیں
جو بیسک ایتھکس کی بات کریں گے آپ، طریقہ کار کی بات کریں گے آپ، یا پھر جو ضابطے ہیں، تو ان پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے. تو اگر وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں جو بڑے بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو فری لانسرس کا کام ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جیسے ایڈیٹوریل پالیسی ہے، یا ان کی کوئی مجبوریاں ہیں، کوئی کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے، یا کسی گورنمنٹ سے کے بارے میں اس کے پاس سافٹ کارنر ہے، یا مفادات وابستہ ہیں اس کے کام میں. تو اس سے یہ چیزیں، ان چیزوں کا جو ارتکاب ہے وہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. جہاں تک فری لانسرز کا تعلق ہے وہ ان چیزوں سے آزاد ہیں، ان چیزوں سے مبرہ ہیں. وہ کہیں پہ، اور ان کو جو سوشل میڈیا، پہلے تو یہ بات نہیں تھی نا، پہلے صرف اخبارات تھے، اس پہ ایک مخصوص لوگوں کا کنٹرول ہوتا تھا، یا کوئی ٹیلی ویژن تو محدود تھا. اب ٹیلی ویژن چینلز، مختلف چینلز ہو گئی ہیں، ان کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے. تو وہ کسی ادارے کے تحت، کسی ضابطے کے تحت، کسی پالیسی کے ساتھ چل رہے ہیں. تو فری لانسرز کے لیے وہ اس طرح کی جو قدغنیں ہیں، اس طرح کی جو اس میں وہ قید ہو کے نہیں کام کرتا ہے، اس کے لیے فریڈم ہے. اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو پلیٹ فارم ملا ہے. سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی صورت میں، تو وہ ان کا استعمال کر رہا ہے، اور یہ اچھی بات ہے. اگر وہ ان کا استعمال کر رہا اور ایک اچھا کام کر رہا ہے، ہمیں اس کی پذیرائی کرنی چاہیے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم محض اس لیے تنقید کریں کہ میں کوئی بڑا جرنلسٹ ہوں اور کوئی اس پروفیشن میں کیسے آ گیا، وہ اگر زیادہ بہتر کام کرتا ہے تو آئی فیل انسیکیور. تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بار پھر میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ جو بنیادی اصول ہیں وہ بدلیں گے نہیں، وہ کبھی بدلے نہیں. اور وہ اصول جو ہیں وہ کوئی غلط اصول نہیں ہیں، وہ انتہائی اہم اصول ہیں جو جرنلزم کے اصول ہیں، جو طریقہ کار ہے. تو اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. اور ان چیزوں کو، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ پڑھیں، جاننے کی کوشش کریں کہ اچھا جرنلسٹ بننے کے لیے کیا کیا بنیادی چیزیں ضروری ہیں. ہلو سر، مائی نیم از سعدی اینڈ میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈو یو فیل لائک دا ریئل ایسنس آف جرنلزم از لاسٹ ان نیشنل میڈیا اینڈ وائی از اٹ سو؟ نیشنل میڈیا کی جب آپ بات کریں گے، بہت ساری کمزوریاں اس میں آ گئی ہیں، بہت سارے خرافات اس میں آ گئی ہیں. جیسے آپ وہ چلا کر کوئی خبر پیش کرتے ہیں، اور باعث بھی ہیں کوئی ایک خاص جو نقطہ نظر ہے یا آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سینسیشنلزم سے کام لیتے ہیں، اور ریلیجس بائس ہے، پولیٹیکل بائس ہے. اس کی وجہ سے جرنلزم کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے. میرا اور ایک کوشچن ہے، جیسے ریسنٹلی ایک کانفلکٹ ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. سو ان دیٹ کانفلکٹ ہم نے دیکھا کہ دیر واز اے بائس بٹوین بوتھ انڈیاز ٹورڈس دیئر کنٹری. ڈو یو فیل لائک کہ اگر نیشنل میڈیا ہے بٹ اسٹل دیر شوڈ بی نو بائس ٹورڈس اینی کنٹری؟ نہیں، جب تک وہ یہ ہے نا کہ جرنلزم کو، جو جرنلسٹ کو یا جو صحافتی ادارہ ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو صحیح بات ہے وہ لوگوں تک پہنچائے. چاہے پاکستان کی بات، اس تناظر میں، اس پس منظر میں جو آپ نے بات کی ابھی، جو ریسنٹلی دونوں ملکوں کے درمیان جو واقعات پیش آئے تھے، ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں، چاہے وہ کسی کے خلاف ہو یا کسی کے حق میں ہو. لیکن اب جو ہے یہ جو انورٹڈ کاماز میں بات کر رہا ہوں کہ پیٹرائٹزم کی جو بات آ جاتی ہے، تو جو میڈیا ہاؤس ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے ملک کے حق میں کیا ہے یا میرے ملک کے خلاف کیا ہے، تو وہ اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ میں جذبات ہوں گے، آپ میں جذبات ہونی چاہیے کہ آپ کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی وفاداری اس ملک کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن آپ کے کام پہ وہ اس پر اس کی ریفلیکشن نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم نے کشمیر کنفلکٹ کو کور کیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ اپنے ہی کنفلکٹ کو رپورٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. جیسے میں نے جب ملیٹنسی پیک پہ تھی تو میرے پڑوس میں کوئی مارا جاتا تھا، یا ہماری فیملی میں
کوئی مارا جاتا تھا، بلکہ ہمارے کچھ رشتہ دار بھی اس میں چلے گئے. تو میرے لیے یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا کہ اپنے ہی کنفلکٹ کو رپورٹ کرنا. اسی طرح جو باقی جو ہمارے ساتھی جو جرنلسٹ تھے ان کے لیے بھی اسی طرح کی صورتحال تھی. تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا نہیں، ہم حق پہ جو حقیقت ہے، جو حقائق ہیں ان کو پیش کریں گے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہوں. میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، کشمیریوں کی بات کر رہا ہوں. میں کشمیری ہوں، میرے علاقے میں، میرے شہر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اگر اس کی جو صحیح تناظر میں پیش کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے مجموعی طور پر جو کشمیریوں کو، یا کشمیریوں کے بارے میں کوئی غلط بات پیدا ہو سکتی ہے. لیکن میرے لیے یہ ضروری ہے کہ حقیقت کو پیش کرنا، نہ کہ جذبات میں آ کر حقیقت کو چھپانا یا حقائق کو چھپانا. تو اسی طرح جو براڈر کنٹیکس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کنفلکٹ ہے یا کوئی اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو میڈیا ہے، چاہے وہاں کا ہو یہاں کا ہو، وہ ان بائسڈ طریقے پہ اپنی رپورٹنگ کرے، واقعات کو پیش کرے اپنے جو بھی ویورس ہیں، لسنرز وغیرہ ہیں. تو عملاً یہ ہوتا نہیں ہے، which is not a good sign. So my name is Junaid, and I'm actually from a journalism field as well. I have done my bachelor's in mass communication. کہاں سے؟ Sir, from GDC Baramulla. Yes, sir. So as we were discussing about citizen journalism, so why do you think, sir, that there was a need of citizen journalism in the first place? Is it because our mainstream media or like our professional journalists are they influenced somehow by the by the nation? نہیں، جہاں تک سٹیزن جرنلزم کا تعلق ہے، اٹ ہیڈ بین دیئر ارلیئر آلسو. ابھی یہ ریسنٹلی اس میں زیادہ یہ سامنے آ گیا بیکاز دے گاٹ دا پلیٹ فارم. پہلے ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا. کہیں پہ کسی نے فوٹوگراف کھینچی ہوتی تھی یا کچھ لکھنا چاہتا تھا، وہ کسی نیوز پیپر کو بھیجتا تھا. چینلز ٹی وی چینلز بھی اتنی نہیں تھیں. تو اب یہ جو وہاں کا ایڈیٹر ہے یا جو اس کے اونرس ہیں ان پہ منحصر ہوتا تھا کہ اس کو یوز کریں نہ کریں. اب وہ اس قید سے آپ باہر آ گئے ہیں نا. کہ سٹیزن آپ کہیں بھی، آپ کے فیس بک پہ تو کوئی آپ کو نہیں کہے گا نا کہ آپ پہلے اجازت لیجیے کسی سے. ہو سکتا ہے اگر کوئی کنٹینٹ اگر ان کو پسند نہ آئے وہ اس کو وہاں سے ہٹا دیں، یہ ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ آپ کو ایک پلیٹ فارم ہے، فیس بک ہے آپ کے پاس، ایکس ہے آپ کے پاس، انسٹاگرام ہے آپ کے پاس، لنکڈ ان ہے، باقی جو میڈیمز ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں. تو آپ کے لیے آسان بن گیا کہ سٹیزن جرنلزم کرنا. اور سٹیزن جرنلزم کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ انتہائی بہتر اور قابل تقلید کام ہے. کیونکہ ایک پروفیشنل جرنلسٹ کے لیے، اگر میں سری نگر میں ہوں، میرا بیٹ جموں اینڈ کشمیر لداخ ہے، لیکن میں وقت پہ کپوارہ نہیں پہنچ سکتا، میں وقت پہ اننت ناگ کے کسی دور دراز علاقے میں نہیں پہنچ سکتا، میں کرگل نہیں پہنچ سکتا. تو وہاں کا جو عام شہری ہے جو سٹیزن جرنلزم میں ہے، تو اگر وہ یہ وہاں پہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک اس کو پہنچاتا ہے. یہ اچھی بات ہے. ایک تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہ میری مونوپلی بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں جرنلسٹ ہوں، میں پروفیشنل جرنلسٹ ہوں یا میں اسٹیبلش جرنلسٹ ہوں تو یہ میرے ذریعے ہونا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں. سٹیزن جرنلزم از اے گڈ پریکٹس، ایک اچھا عمل ہے اور ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ اس سے بہت ساری ایسی چیزیں دنیا کے سامنے پہنچ جاتی ہیں جو عام جرنلسٹ کے لیے شاید دنیا تک پہنچانا ممکن نہیں ہو سکتا. بعد میں اگر کہیں پہ کوئی سٹیزن جرنلسٹ نے کوئی واقعہ رپورٹ کیا تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں ایز این اسٹیبلش جرنلسٹ، ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ کہ میں وہاں جاؤں، اس میں مزید فالو اپ اسٹوری کروں، مزید تحقیقات، انویسٹیگیشن کروں. لیکن بنیادی طور پر جو سٹیزن جرنلزم ہے یہ ایک اچھی چیز ہے. جی سر، بٹ آئی فیل لائک ریسنٹ ایونٹس لائک انڈیا پاکستان وار، so whatever happened in Pahalgam, actually stories pehle bhi aayi thi, professional journalists se, but later on there were some videos which were released on social media. That's what I believe actually citizen journalism. Maybe they were released by a local person, right? But seeing those videos and seeing the actual report of a journalist, they were completely different stories. So there was this story about a person جس نے کسی انسان کو کندھے پہ بٹھایا تھا. So nobody covered that, actual نہیں nobody.
दैट इंसिडेंट जो कंधे पे उठाया था वो उसको वाइड कवरेज मिली, लोकल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, और जहाँ तक दिल्ली बॉम्बे वगैरह की बात करेंगे उसको वाइड कवरेज मिली. I feel like it was only because of that video, you know, which got released. Maybe, and I also believe that क्योंकि वो एक इवेंट था ना कि ये मुमकिन नहीं था ना कि दिल्ली में बैठ के कोई या श्रीनगर में बैठ के वहाँ, उसके लिए मुमकिन नहीं था वहाँ पहुँचना. किसी ने वहाँ से उठा लिया था, मतलब ये उसको अपने कैमरे में जो भी मोबाइल के ज़रिए या जो भी, तो वो मेरे लिए मुमकिन नहीं था. आई वॉज इन श्रीनगर, आई डिडंट नो कि पहलगाम में ये सब कुछ हुआ है. तो वहाँ पे किसी के पास मोबाइल था, उसने वो उसको कवर किया. तो वही सिटीज़न जर्नलिज़म है ना. अब ये जैसे मैंने बता दिया कि सोशल मीडिया की वजह से जो भी कोई सिटीज़न जर्नलिज़म करता है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया, वो आ गया. तो उसके बाद उसकी बड़ी कवरेज हुई. वही जो वीडियो क्लिप थी, क्योंकि वो दो के पास नहीं हो सकती थी, मेरे पास नहीं हो सकती थी, उसी को बुनियाद बना के बहुत सारी स्टोरीज़ हुई. बाद में वहाँ पे लोग चले गए, उसके घर चले गए, उस नौजवान के घर से. उसको गवर्नमेंट ने भी उसको अप्रिशिएट किया, उसको भी कुछ अवार्ड वगैरह भी मिला. बल्कि जो सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं उसके घर चले गए, उसकी शाबाशी की गई. तो मैंने भी उस पर स्टोरी की, बाकी लोगों ने भी स्टोरी की. लेकिन बुनियादी तौर पर वहाँ पे कोई मौजूद था, उसने वो उसको जो भी वो उसने वो जो एक अच्छा काम किया था उसको कवर किया था. Okay, sir, I got it. I have another question. As you said that you don't have a journalism degree, right? So I believe that you are into print journalism, and we know that there are different like types of news, is hard news, opinions, you know, features, and they have different styles to write, you know. So आपने कैसे सीखा सर वो सब चीज़ें, like hard news को कैसे लिखना? I feel like what we get is information. You are the one who नहीं, turn it जहाँ into तक news. डिग्री का या किसी इदारे में आप पढ़ेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें एकदम वहाँ आ जाती हैं, आपको पढ़ाई जाती हैं, आप पढ़ते हैं, आपको दिखाया जाता है, आपसे प्रैक्टिकली भी आपसे ये चीज़ें करवाई जाती हैं, आपको कहीं असाइनमेंट दी जाती है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है. तो मेरे लिए तो मैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जब मैं इसमें प्रोफेशन में आ गया, तो शुरू में मुझे इन सारी चीज़ों को पता नहीं था. तो अगर आपको अच्छा उस्ताद मिलता है जो आपको सिखाता है, आपको बताता है, और आपके एक अच्छा उस्ताद कौन थे सर उस टाइम पे? आपको एक तो जो पहले तो मैं लिखता था, जैसे मैंने बता दिया स्कूल के ज़माने में, बल्कि मैं जब एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पे जो हमारा स्कूल का मैगज़ीन था आबशार, तो उसका मैं स्टूडेंट एडिटर था उर्दू सेक्शन का. तो वहाँ से ही मुझे ये जो है ना ये एक तरह का शौक़ पैदा हुआ कि मैं लिखूं. तो वो सिलसिला आगे जाता रहा. लेकिन जो न्यूज़ कैसे बनाई जाती है, ज़िम्मेदारी के साथ कैसे बनाई जाती है, कौन सी चीज़ किसी न्यूज़ के बारे में कौन सी चीज़ सबसे अहम है जिसको आप इंट्रो में डाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कोई जो पहले से इस प्रोफेशन में हो, उसको तजुर्बाकार उस्ताद हो, वही बता सकता. तो शुरू में मुझे ख्वाजा सनाउल्लाह भट्ट साहब, जो मैंने 4.5 साल आफ्ताब में, रोज़नामा आफ्ताब में काम किया, तो उन्होंने सिखाया. तो उसके बाद यहाँ पे कुलदीप नायर साहब आते थे फ्रीक्वेंटली, वो कश्मीर आते थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रह चुके थे. तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया, वो इसके लिए आफ्ताब के लिए वो उनका सिंडिकेट कॉलम होता था बिटवीन द लाइन्स, तो वो लिखते थे, उसका ट्रांसलेशन मैं ही करता था. तो एक दिन उन्होंने ख्वाजा सनाउल्लाह भट्ट से कहा, मैं भी वहाँ पे बैठा था कमरे में, कहा कि ये जो मेरा जो कॉलम है तो आपके अखबार में छपता है, तो ये कौन ट्रांसलेट करता है? तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि ये करता है. तो मैं थोड़ा डर गया कि शायद कोई गलत बात हुई होगी. तो उन्होंने उनसे कहा कि आप, उन्होंने कहा कि आई अप्रिशिएट, ख्वाजा सनाउल्लाह भट्ट साहब को भी कहा कि बाकी उर्दू अखबारात में भी, बल्कि हिंदी अखबारात में भी मेरा जो ये ट्रांसलेट होके छपता है बिटवीन द लाइन्स, लेकिन इसको जो इसकी जो मैसेज वो देना चाहते थे उस अपने कॉलम के ज़रिए, उन्होंने जो बात कही होती थी उसको, उसकी जो रूह है उसको मुतासिर किए बगैर जो ट्रांसलेशन में जो वो छपता है वो सिर्फ आपके अखबार में छपता. तो मैं फिर खुश हुआ कि नहीं, ये कोई शिकायत नहीं है, बल्कि ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैं इसका जो एक्यूरेट ट्रांसलेशन कर रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया बाद में कि क्योंकि वो खुद उर्दू के जर्नलिस्ट रहे थे, बाद में उन्होंने अंग्रेज़ी जर्नलिज्म में आ गए थे, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया
کہ اگر آپ اردو میں جرنلزم کریں گے تو آپ کی جو ریڈرشپ ہے وہ محدود رہے گی. تو اگر آپ انگریزی میں لکھ سکتے ہیں یا اگر لکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ انگریزی جرنلزم کی طرف زیادہ توجہ دیں. تو اس کے بعد میں نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا. پھر میں ٹیلی گراف کا کورسپونڈنٹ بنا, رائٹرس کا کورسپونڈنٹ بنا. لیکن جو اردو جرنلزم ہے بنیادی جس سے میں نے شروعات کی تھی, میں نے اس کو چھوڑا نہیں, بلکہ اس میں سائملٹینیسلی میں اردو جرنلزم کے ساتھ بھی وابستہ رہا, انگلش جرنلزم کے ساتھ بھی وابستہ رہا. On the very outset, sir, with utmost regards and reverence, I would like to شکریہ. extend my sincere gratitude to yourself that you magnificently enlightened us, and your presence really matters a lot to us. And by the grace of Almighty, we have erudited profoundly from your assertions. So, forthcoming with the question, in the exquisite assertions of the stalwarts of this nation, what they have perpetrated and mentioned, that the land of Gandhi is actually flooded with the violence, whereby it was a land of peace. And at present instance, democracy is displaced by the mobocracy. My concern and my question to you is concerned podium, that is the media, with regard to mass comm and journalism, whether it embraces newspapers, social media, or whatever it involves. What they have done in this decade, not according to my assertion, sir, in the statements of the stalwarts of this nation, they are mentioning that they are only revealing the one side of the coin. They are only highlighting, because of some political endorsements, particular informations, whereby the due accountability on them was to reveal all the fundamentals, essential the dissemination of the information to the public domain. But what they have done, that is completely converse to that. That is my first concern. I know this paucity of time, so I had to ensure that I should not deliberate further time. But मेरा दूसरा क्वेश्चन सर आपसे है, I really admire your assertion, जो आपने mention किया that degree plays a very paramount and significant role, mass comm and journalism का. Because what I believe personally in my individual capacity, can't impel anyone, वो ये है कि एक पढ़ा लिखा ही है, one who is educated, that is the foremost requirement of rendering and holding service towards the nation. And it is the only person who is enlightened, he's educated, he's literate, can bring glorious to the nation. एक अनपढ़ इंसान जो है, if he is just going to obtain the mic and start propagating and preaching in the precincts of India, that is definitely going to sabotage the integrity of this nation. So ये बहुत ज़्यादा important है, and really appreciate your kind gesture of making that statement. मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा further इस पर लाइट आइए कि आज के यूथ पे कौन से वो मेथड्स हैं, कौन सा वो प्रोसीजर है जो उन्हें अडहेयर करना चाहिए, so that वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इल्म हासिल कर सकें, और कौन सी स्टेज पे उनको इनिशिएट करना चाहिए कि वो वहाँ से पढ़ाई अपनी शुरू करें, so that their inclination will be escalated. आपने जिक्र किया ना, जो लोग किसी इदारे से, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, वो जर्नलिज़म पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो उनको पहले ही रोड में मैप दिया जा चुका है कि किस तरह जर्नलिज़म करना है. Absolutely correct, sir. जी. Sorry to interrupt you. जी. मैं एक्चुअली कंसर्न इस वहाँ पर ये है कि जब एक स्टूडेंट, लाइक यू मेंशन कि यू वर इन एसपी हायर सेकेंडरी एंड सिंस 12th क्लास आपकी इंक्लिनेशन इसकी टुवर्ड्स थी, वो ये मैं कह रहा हूँ कि आज के किस स्टेज पे, एट व्हाट स्टेज दे शुड इनिशिएट कि उनकी इंक्लिनेशन इस टुवर्ड्स बढ़ जाए, सो दैट वो इसी कंसर्ट में, बिकॉज द मोस्ट रेवर्ड fraternity of the India, I believe, is the fourth estate, followed by the top-notch eminent, you can say, organs of the government, be it a legislature, executive, and the honorable judicial system. नहीं, असल में इसके दो तबके हैं ना. एक तो वो तबका है जिनमें वो नेचुरली ये चीज़ होती है कि लिखने की सलाहियत होती है, या इसकी तरफ उनकी जो रविश होती है, इंक्लाइनेशन होती है, तो उनके लिए वो लिखते हैं, रैंडमली लिखेंगे वो अलग बात है. लेकिन अगर वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो उनके लिए लाजमी है कि वो कुछ किताबें पढ़ें. अगर वो किसी इदारे में किसी इदारे से बाज़ाब्ता तौर पर जर्नलिज़म की तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत सारी किताबें हैं जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो तजुर्बाकार जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखे हैं, रिसर्चर्स ने लिखे हैं. तो वो उन किताबों का मुताला करें और देखें कि वो अगर इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो इसके लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं वो क्या हैं, उनको जानने की कोशिश करें. बाकी जो किसी मीडिया इंस्टीट्यूशन से वो बाज़ाब्ता तौर पर डिग्री हासिल करें, उनके लिए वहाँ उनको पढ़ाया जाता है, वो पढ़ते हैं, उनको सिखाया जाता है वहाँ पे. तो जहाँ तक ये जो बाकी लोग हैं, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया में आपने अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा. तो जो भी हैं
تو ان کے لیے بھی میں بار بار میں نے یہاں پہ یہ بات کہی کہ ان کے لیے بھی ان اصولوں کو جاننا ضروری ہے جو بنیاد ہیں اس پروفیشن کے، پھر ان پہ عمل پیرا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ اگر ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، ضابطوں کا خیال رکھتے ہیں، طریقۂ کار اختیار کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان میں بھی بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ ان میں ٹیلنٹ ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو ایک راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ یا تو وہ خود کر سکتے ہیں، یا پھر وہ کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یا کوئی ایک انیشیٹو ہونا چاہیے جس میں آپ کوئی پرخلوص تجربہ کار اور انتہائی ویل میننگ جو جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تو وہ کوئی ایسا ادارہ قائم کریں یا کوئی ایسا گروپ قائم کریں جو ان لوگوں کو ٹرین کر سکتا ہے یا ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم سر، میرا نام وعلیکم عاطف ہے، السلام۔ آئی ایم فرام مینجمنٹ بیک گراؤنڈ۔ سر میرا کوشچن جو ہے وہ نیوز پیپرس کو ریلیٹڈ ہے یا پرنٹ میڈیا کے ریلیٹڈ ہے۔ جو پرنٹ میڈیا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں سر وہ فیڈ ہو چکا ہے اب لٹرلی، یو ڈونٹ سی اینی نیوز پیپر، یو ڈونٹ سی نیوز پیپر ٹپکلی، جو ٹپکل نیوز پیپر جو گھر آتے تھے بیسکلی صبح نیوز پیپر چائے پینے سے پہلے نیوز پیپر ڈھونڈا کرتے تھے، دیٹ تھنگ از نو ویئر مسنگ۔ سر آپ کی تھوڑی بیسکلی میموری کیا تھی نیوز پیپر کے ساتھ، اور آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں نیوز پیپرز یا پرنٹ میڈیا آل ٹوگیدر کہاں جائے گا آج کے بعد، یا آج سے فرام 10 ایئرس آپ پرنٹ میڈیا کو کس جگہ پہ اسٹینڈ دیکھتے ہیں، کہاں پہ اسٹینڈ اب کرتے ہیں؟ جب پرنٹ میڈیا کی بات کریں گے، اخبارات کی بات کریں، پہلے تو اخبارات ہی تھے نا، اور کوئی اگر کوئی الیکٹرانک میڈیا تھا وہ تو ریڈیو تھا، آل انڈیا ریڈیو تھا جس کو یہاں ریڈیو کشمیر کہتے تھے، یا پھر دوردرشن اس کے بعد آ گیا۔ باقی تو یہاں کے مقامی اخبارات تھے، وہ ہر جگہ پہنچتے تھے۔ اگر کوئی ان کو خرید کر نہیں پڑھتا تھا تو کم سے کم کسی دکاندار کے پاس دیکھتا تھا اور کسی پڑوسی کے پاس سے وہاں سے لاتا تھا اور اخبار پڑھتا تھا، اور ہر اخبار میں کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا تھا کہ اخبار خرید کر پڑھیں، کیونکہ اسے ان کو جو سرکولیشن ہے ان کی بڑھ جاتی تھی، ان کے پاس پیسہ آ جاتا تھا۔ اب وہ دور نہیں رہا، اس کی کئی وجوہات ہیں، غالباً ان وجوہات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا یہاں پہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن سب سے بڑی وجہ پہلے تو یہ رہی کہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا، ٹیلی ویژن چینلز آ گئیں جو زیادہ فاسٹ ہیں۔ نیوز پیپر میں آپ کوئی خبر دیکھتے ہیں تو وہ اگلے دن دیکھتے ہیں، تو ٹیلی ویژن آپ کو جو چینلز ہیں وہ آپ کو فوری طور پر وہ خبر آپ تک پہنچاتی ہیں۔ پھر انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا، سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، تو ان چیزوں نے اخبارات کی اہمیت جو ہے وہ گھٹا کر رکھ دی، اور ان کے پڑھنے والے جو ہیں وہ کم ہوتے گئے۔ اور خاص طور پر ہمارے اپنے کشمیر کی بات کریں گے، یہاں پہ جو زیادہ تر اخبارات جو ہیں یا جرائد جو ہیں تو وہ اردو میں چھپتے ہیں، تو اردو پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔ اور کسی زمانے میں دیکھتا تھا کہ یہاں جو ہند سماچار آتا تھا اخبار، وہ یہاں کے ہندو بھی پڑھتے تھے، اردو میں ہندو زیادہ پڑھتے تھے، مسلمان بھی پڑھتے تھے۔ مقامی اخبار تھے جو آفتاب تھا، سیرین ٹائمز تھا، دوسرے اخبارات تھے، ان کی سرکولیشن بہت زیادہ تھی، تو اب وہ پڑھنے والے نہیں رہے۔ اور آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ کو دنیا بھر کی باتیں، آپ کو وہاں سے دنیا بھر کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ چیزیں وہ کمزور پڑتی گئی۔ جہاں تک میں نے شروعات کی تھیں وہ ان دنوں اخبارات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، ان کی سرکولیشن اچھی خاصی تھی، لوگ ان کو پڑھتے تھے، اور ان کا جو ریونیو ہے وہ بھی اچھا خاصا تھا۔ بلکہ آفتاب میں میں نے فارملی جرنلزم میں نے جوائن کیا تو میں نے 3-4 مہینے نہ میں نے تقاضا کیا کہ مجھے تنخواہ دی جائے، نہ انہوں نے بات کی۔ تو اس کے بعد ایک دن خواجہ ثناء اللہ بٹ صاحب نے مجھے کہا کہ کیا آپ کو کوئی پیسہ ویسا نہیں چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ میرے والد صاحب ہی واز ان سروس دوز ڈیز، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے والد صاحب سرکاری ملازم ہیں، بیسیکلی ہی واز اے ٹیچر، تو گھر کا کام چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے۔ تو آفتاب میں 10 تاریخ کو، ہر مہینے کی 10 تاریخ کو ملازمین کو تنخواہ دی جاتی تھی، غالباً اب بھی یہی سلسلہ وہاں پہ جاری ہے۔ تو 10 تاریخ کو مجھے 250 روپے ملتے ہیں، مینیجر نے مجھے دیے، تو میں نے انہیں قبول کیا۔ اس کے بعد پھر مجھے وہ میری توجہ اس کی طرف گئی کہ مجھے زیادہ کمانا چاہیے، تو پھر میں نے ادھر ادھر لکھنا شروع کر دیا، چاہے خلیج ٹائمز ہو، منصف سے مجھے کوئی پیسہ نہیں ملتا تھا، بلٹس میں نے کام شروع کیا، باقی اخبارات کے لیے میں نے لکھنا شروع کر دیا، وہاں سے مجھے پیسہ مل جاتا۔ تو آج جب آپ کسی اردو اخبار کی بات کریں گے تو غالباً وہ اخبار آپ کو معاوضہ دینے کے لائق نہیں ہے،
اور کیونکہ ان کی سروگیشن ختم ہو گئی ہے, ان کے جو ریونیو ہے وہ کم ہو گیا ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اخبارات اب زیادہ آپ کو بازار میں نظر نہیں, نیوز اسٹینڈس پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. چلیے سر, بہت بہت شکریہ, ہم نے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت وقت لیا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ جاتے جاتے کچھ بولے, کیونکہ ہم نے بہت ساری باتیں کی. جی جی, تھینک یو ویری مچ. جتنے بھی ہمارے جو جرنلسٹ طبقے کے لوگ ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, آئی ہوپ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. لائیو چل رہا تھا, لائیو چل رہا تھا. نہیں لائیو نہیں چل رہا تھا, اب جائے گا نا انشاءاللہ. چلو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, اور جو لوگ اس کو دیکھیں گے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. خاص طور پر جو اس جرنلزم میں آنا چاہیں گے, میں ایک بار پھر ان سے کہوں گا کہ وہ ایک اچھا پروفیشن ہے, ایک نوبل پروفیشن ہے. اگر اس پروفیشن کی جو بنیادی اصول ہے ان پر عمل کیا جائے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جائے تو یہ کوئی برا پروفیشن نہیں ہے. اب یہ ایک المیہ ہے کہ اس پروفیشن کی اتنی عزت نہیں رہی جتنی اس کو پہلے دی جاتی تھی, تو انشاءاللہ یہ دور بھی نہیں رہے گا. اور آئندہ مجھے لگتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اس پروفیشن کے ساتھ وابستہ رہیں گے. جن لوگوں نے جو لوگ اس پروفیشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا جنہوں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ وہ نہیں رہیں گے, ڈس اپیئر ہو جائیں گے, کوئی اور کام کریں گے, کوئی اور مشغلہ اختیار کریں گے, اور یہ پروفیشن انشاءاللہ زندہ رہے گا اور اس کے جو فوائد ہیں وہ لوگوں کو پہنچتے رہیں گے. شکریہ آپ سب کا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.